कैंडल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। आप लोगों की वो भी हो जाएगी, रिवाइज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। बिल्कुल फर्स्ट शुरू से करते हैं कि कैंडल स्टिक आखिर है क्या, इसका मैं समझाता हूँ। इसमें बनते कैसे और इनका हिसाब कैसे बनता है, सही है। ये कैंडल स्टिक का पूरा यहाँ पे किधर, ये रहा। ये जैसे कि हम सबको मालूम है कि एक कैंडल स्टिक आपको एक स्टोरी बताती है। कैंडल स्टिक असल में है क्या, ये आपको मार्केट में जो हालात चल रहे हैं उससे आपको आगाह करती है कि भाई मार्केट में हो क्या रहा है, किस तरफ जा रहे हैं हम। तो इसके लिए कैंडल स्टिक बनी, इसको जापानीज कैंडल स्टिक बोलते हैं। तो कैंडल स्टिक का ये है कि कैंडल ग्रीन या ब्लू वो अलग की बात है, पहले इसकी ये है कि ये इसकी बॉडी है, सही है। और ये इसका विक है। यहाँ पे मार्केट ओपन होती है नीचे से। ग्रीन कैंडल है आपकी तो वो नीचे से ओपन होगी, वो ऊपर जाएगी, ऊपर यहाँ पर इसकी क्लोजिंग होगी। अगर ये क्लोजिंग से पहले ऊपर जाके वापस नीचे आए तो ये इसकी विक बन जाती है। विक मतलब ये यहाँ पर गया था, ये इसकी ट्रेसेस है, जैसे एक पैरों के निशान होते हैं लोगों के, इस तरह ये इसके निशान पीछे छोड़ देते हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ तक आया तो ये मेरा हाई पॉइंट था। और अगर क्लोजिंग से पहले ये ओपन हो गया फिर ये नीचे भी गया हो तो ये अपना निशान पीछे छाप छोड़ देते हैं कि भाई मैं यहाँ पर आया था, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है कैंडल की, सही है। तो एक एक चीज़ को समझ कर चलेंगे तो आगे हमें समझ आएगी कि हाँ भाई क्लास में कोई एडवांस बात होगी तो आपको पहले से पता होनी चाहिए कि कैंडल में क्या चीज़ किस तरह है। अब जैसे सबको पता है ये बॉडी है, ये इसकी विक है। विक क्यों बनती है कि ये अपने पॉइंट क्लोजिंग से ऊपर जाए या ओपनिंग से नीचे आए तो ये अपने पीछे छाप छोड़ देती है कि हाँ भाई मैं ऊपर नीचे आया था, सही है। इसी तरह अगर आप इसको उल्टा करेंगे, क्लोजिंग और रेड कैंडल में देखेंगे तो रेड कैंडल ऊपर से ओपनिंग इसकी होती है, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपनिंग है, रेड कैंडल ऊपर से। अगर ये अपने ओपनिंग से ऊपर चला जाए तो ये अपना छाप छोड़ेगा और ये छाप को क्या कहते हैं, विक कहते हैं। इस डंडे को खाली है और ये इसकी बॉडी है जो इसकी क्लोजिंग हुई इसके बीच में। अगर ये क्लोजिंग से पहले नीचे आया तो ये इसकी छाप होती है, सही है। ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था कैंडल स्टिक का। कैंडल स्टिक आपकी मार्केट में एक बहुत बड़ी रोल अदा इस वजह से करती है कि आपके पास कोई भी एनालिसिस आप करते हैं, कोई भी एनालिसिस हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। क्या मार्केट बाय की तरफ है, क्या मार्केट सेल की तरफ है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं, मार्केट इतनी ऊपर जा रही है। फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जो बिल्कुल इंटरमीडिएट होते हैं बंदे, जो बिल्कुल शुरुआत में जिनको ABC भी नहीं आता ट्रेडिंग का, अब जब उनको दिखा ना कि यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया है, वो ये सोचेंगे कि भाई जिस तरह ये ऊपर गया उसी तरह नीचे आएगा। भाई आप पहले देखो इस ग्रीन कैंडल में कितनी पावर है। इसमें पावर इतनी ज़्यादा है कि इसने बहुत ही ऊपर चला गया। पीछे जो इसका समरी है, पीछे जो इसकी मार्केट है, ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक जो रेंज है उसका 90% इसने एक कैंडल में कवर कर ली है। तो यहाँ पर कोई तुक्का नहीं बनता सेल का, क्योंकि बाइंग पावर्स इसकी है। दूसरी चीज़ जो कैंडल स्टिक की है कि आपका जितना ऑपोजिट साइड का ग्रीन कैंडल है, जितना इसका ऑपोजिट नीचे का छोटा विक होगा उतना आपका बाइंग प्रेशर है। इसी तरह अगर आपका जो ओपनिंग प्राइस है उसके बहुत ऊपर गया हो, बहुत मार्केट मतलब बढ़ा दिए जैसे इस कैंडल से, अब मार्केट यहाँ से ओपन हो गई है, सही है। मार्केट गई 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 यहाँ तक आई। अब कैंडल का आपने देखना है ट्रेड लगाने से पहले क्लोजिंग, कि भाई मार्केट क्लोजिंग कहाँ पर कर रहा है, तब जाके आप ट्रेड लेंगे। यहाँ पे मार्केट गई और वापस आई, इसका क्लोजिंग किधर हुआ, यहाँ पर नीचे। तो ये जो विक लगा ना, ये इसकी एक कमजोरी बता रहे कि मार्केट में यहाँ पे सेलर ने बहुत जोर दिया इस कैंडल को वापस नीचे क्लोजिंग में। तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि भाई अगर सेलर इतने मजबूत हो गए तो मैंने यहाँ से एक एंट्री करनी है सेल की, सही है। क्योंकि यहाँ पे आप नहीं कर सकते थे, यहाँ से आप कर सकते थे सेल की, सही है। जो बिल्कुल बेसिक कैंडल स्टिक का है, सही है। उसमें क्या है, आप पूरी कैंडल को नापेंगे कि हाँ भाई आपकी पूरी कैंडल कितनी है, इतनी आ गई है आपका पूरा कैंडल।
اب آپ نے پوری کینڈل کی یہ 50% دیکھنی ہے کہ بھئی یہ جو 50% ہے جب یہ ٹوٹے گی پوری کینڈل کی وک کے ساتھ تو میں اس میں سیل کی انٹری لوں گا. صحیح ہے، جو بالکل بیسک اسٹریٹجی ہے. لوگ کبھی کبھار اس کو بھی آزماتے ہیں اسکیلپنگ میں. تو یہاں پر یہ دیکھیں مارکیٹ اس کی 50% کے آس پاس گونج رہی تھی. صحیح ہے، یہاں پہ بائی ہوئی، پھر وہ وک بنا، اس نے انڈیکیشن دی کہ ہاں بھائی اور کمزور ہوا. یہاں پہ بائی ہوئی، پھر اس کا اوپر کا وک نیچے سے بڑھا ہے، آپ کو اور انڈیکیشن ملا. یہاں پہ بالکل ریڈ کینڈل بنی، آپ کو انڈیکیشن اور پکا ہوگی کہ ہاں بھائی سیلر یہاں پر گھس گئے، بھائی یہاں پر سیل کی سیف انٹری ہے. صحیح ہے، یہاں پہ پھر آپ کا یہ گرین کینڈل بنا لیکن اوپر نہ جا سکا، وہیں پر اسی زون کے اندر کلوز ہو، اور جو دوسری کینڈل نے اس کی حشر کی وہ تو اس نے بتا دی. اب یہاں پر یہ کینڈل نیچے آ رہا ہے. صحیح ہے، وائس ورسا اس کینڈل کا آپ ادھر لگا لیں، الٹا اس کا اپوزٹ لگا لیں. یہاں پہ آپ سوچیں گے کہ بھائی بائی کرنے کیونکہ یہ بہت نیچے گری ہے. آپ جب بھی ٹریڈ کریں گے تو آپ کو پیچھے کا اس کا جو چھاپ ہوتی ہے، جو فنگر پرنٹس آپ بول لے، جو اس کی ٹریسز ہوتی ہے، آپ نے پیچھے سے دیکھنا ہے. مارکیٹ آگے جا کے آپ نے ڈیسیجن لینا ہے. پیچھے اس علاقے میں کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے، مارکیٹ اوپر گیا، اب مارکیٹ نے واپس آنا ہے، لیکن کیوں کیسے آئے گا مارکیٹ؟ یہاں پہ مارکیٹ اوپر گئی، میں بالکل ایسے سمجھے یہاں سے انٹر ہوا ہوں. صحیح ہے، یہ سمجھ لیں آپ، میں یہاں سے مارکیٹ میں انٹر ہوا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یار مارکیٹ اتنی زور سے اوپر گئی تو نیچے آئے گا. اب میں یہاں پہ ایک لوٹ لگا دیتا ہوں 81 پہ، 86 پہ، 96 پہ، پھر یہ لوگ 2206 پہ، 2220 پہ. تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے میرا اسکیلپنگ کا اکاؤنٹ پورا اڑ جائے گا. اور یہاں پہ اگر میں دیکھوں گا کہ یار یہ اس طرح نیچے آ رہا ہے، میں یہاں سے اب بائی کروں گا. صحیح ہے، مارکیٹ کی کلوزنگ ہوئی اس کا، پھر میں نے کیا کیا، پوری کینڈل کا حساب کیا کہ بھائی اگر میں نے بائی کرنا ہے تو میں نے دیکھنا ہے. صحیح ہے، جیسے میں نے بائی میں بتایا تھا، سیل میں بتایا تھا اس کا اپوزٹ، اس طرح آپ بائی کا لوگ دیکھیں گے. 50% یہ آپ کا کینڈل کا آ گیا. یہاں پہ بائنگ کا کوئی پریشر اتنا خاص نہیں ہے. ایک کینڈل بنا، اس کے اپوزٹ میں دوسرا لال چھوٹا بن گیا، تیسرا بڑا کینڈل بنا. وکس نہیں ہے لیکن اتنا بڑا بھی نہیں بنا کہ بھائی اس کا 50% کو کراس کر سکے. چوتھے کینڈل میں آپ کو یہ دیکھیں یہ حال بتا رہے کہ یہ واپس جہاں پہ اس کا وک آیا تھا وہاں تک مارکیٹ آیا، تو یہاں پر آپ کی کوئی انٹری بنتی ہی نہیں ہے. تو مارکیٹ میں بیچ میں گھسنا سب سے زبردست اگزامپل یہی بتا رہے کہ بھائی مارکیٹ میں آپ بیچ میں کبھی نہ گھسے. کوئی بلش نیوز آ گئی، کوئی بلش سینیریو آ گیا، آپ بائی میں چلے جائیں گے. ایک بار آپ کا تکا لگے گا، 2 بار لگے گا، 3 بار. فور ایگزامپل جیسے اس ٹائم میں یہاں پہ اس کینڈل میں بلش نیوز آئی، پہلے ہی اس نے اوپر کی، یا آپ ایگزامپل لگا لے پہلے یہ نیچے آیا تو آپ نے سیل شروع کی. نہیں بھائی، ایسے سیل ویل نہیں کرنا. آپ کی کینڈل کی کلوزنگ آپ کو سٹوری بتائے گی کہ ہاں بھائی مارکیٹ بلش ہے یا بیرش ہے. فور ایگزامپل یہاں پہ مارکیٹ بلش تھی، یہ کینڈل بند ہوئی، صحیح ہے، بہت اوپر. آپ نے سوچا کہ بائنگ پاور آ گئی تو بائی کر لیتے ہیں. یہ آپ کا بائی گیا اور یہ آپ کو ایک ٹی پی مل گئی، آپ کو پروفٹ مل گیا. اگلی بار آپ نے اس کینڈل کو دیکھا کہ بھائی یہ بیرش ہے، بڑا زبردست بڑا کینڈل ہے، آپ نے سیل لگا لیا. صحیح ہے، سیل لگایا، کتنا 74 سے آپ کا گیا 85 تک یا 86 تک. تو یہ جو آپ کا جو $10-12 میں اسکیلپنگ کا آپ بڑے لوٹ لگائیں گے تو وہ آپ کا تو واش کر دے گا. 10-12 کیا، لوگ $3 میں بھی واش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹے ٹائم فریم کو دیکھ رہے ہوتے، لگا رہے ہوتے بڑے بڑے کینڈل. وہ اس سینیریو کو یہاں پہ بھی لگا رہے ہوتے، چپکا رہے ہوتے ہیں وہ اس سینیریو کو. یہاں پہ آپ نے مارکیٹ کی پیچھے چھاپ دیکھنی کہ بھائی بائی اور سیل میں اگر کروں گا تو کس بیس پہ کیا وجہ ہوگی. اگر میں ایسے ہی بائی کے لوٹے یہاں پہ لگا لوں، ایک بار تکا لگ گیا، 2 بار لگ گیا، تیسری بار پہ میرا اکاؤنٹ واش. آپ 10 میں سے 9 بار بھی آپ اس تکے میں پاس ہوئے نا، اور ایک بار آپ فیل ہو گئے تو آپ کا سارا اکاؤنٹ واش. تو کینڈل سٹک میں پھر ہر طرح کے کینڈل آتے ہیں، اس کی ایک پیٹرن ہوتی ہے، ہر ایک کینڈل میں اپنی خوبی ہوتی ہے جس کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں. آپ اگر کینڈلز پہ غور کریں گے تو ہر کینڈل نے ایک نام ہے. جیسے کہ کینڈل سٹک کے یہاں پہ نام آ گئے، نام میں دکھاتا ہوں. یہاں پہ ہے، میرے
پاس اس کی PDF ہے، لیکن اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھولوں گا تو آدھا گھنٹہ ادھر ہی گزر جائے گا کہ بھائی ہر کینڈل کا نام. اب جیسے یہ کینڈل ہے، آپ اس کو لگا لیں، یہ کینڈل کا نام ہے انورٹیڈ ہیمر، بڑا کرتے اور یہ آپ کا کریں جی بڑا کر دیتا ہوں اس کو. ابھی یہ دیکھیں میں اس کو ہیمر لگاتا ہوں، اس کا نام شوٹنگ سٹار ادھر لگایا ہوا ہے. یہ دیکھیں آپ شوٹنگ سٹار کیوں؟ کیونکہ اس کے نیچے وک آیا ہے، اور اس کو ہیمر کا نام دیے کیونکہ اس کے اوپر کوئی وک ہے ہی نہیں. صحیح ہے. آپ جب ان کو سمجھیں گے نا، جب ان کو دیکھیں گے، ان پہ پریکٹس کریں گے، یہ کینڈل سٹک کو ہر روز چارٹس میں ملا کے دیکھیں گے کہ بھائی ہیمر اگر بنا ہے. اب فور ایگزامپل میں اس کینڈل کو مان لوں یہ کینڈل ہیمر ہے، وہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو مجھے دکھا رہا ہے کہ آپ کا جو ہینگنگ مین ہے اس کا سر نکلا ہوا ہے، وک نکلی ہوئی اوپر. صحیح ہے. آپ اس کو انورٹیڈ شوٹنگ سٹار بھی کہہ سکتے ہیں، نام آپ کے اوپر ہے. بس آپ نے ان کی جو عادتیں، ان کی جو کیا کہتے ہیں، جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، الفاظ بھی کم ہو رہے ہیں میرے پاس. ہر کینڈل کی اس کی چھال چلن آپ نے دیکھنی ہے. آپ نے اس کا نام پہ غور نہیں کرنا کہ بھئی یہ کینڈل کے فلانا نام ہے، فلانا ہے. بھئی اتنی انگریز تو ہم نہیں کہ بھئی ہمارا کام ہے ٹریڈنگ سے. اب یہاں پہ یہ ہینگنگ مین آیا، آپ مارکیٹ میں دیکھیں گے ہینگنگ مین آیا. صحیح ہے. اب ایک کینڈل کے اوپر یا دو کینڈل کے اوپر میں آپ کو اس کی پوری ایک اسٹریٹجی بتاتا ہوں کہ جہاں پر یہ کینڈل آتے ہیں وہاں پر کیا کمالات ان کے ہوتے ہیں. فور ایگزامپل میں آیا H1 کے کینڈل پہ، ٹائم فریم پہ. صحیح ہے. اب یہ لگا لے آپ اس کو ہینگنگ مین، کیونکہ اس کا وک بھی ہے اوپر. صحیح ہے. یہ ہینگنگ مین، ہینگنگ مین یا آپ ہیمر لگا لے یا ہینگنگ مین لگا لے. یہ ایسا کینڈل ہے کہ آپ کا ٹرینڈ ریورسل کینڈل اس کو کہہ سکتے ہیں. آپ ایسے ٹرینڈ ریورسل کہیں گے کہ آپ کو اگر اوپر ٹاپ پہ کوئی بھی کلر میں یا ڈاؤن میں کوئی بھی کلر میں ملے تو یہ آپ کی پوری ٹرینڈ بدل سکتی ہے، بشرط یہ ہو کہ وہ اس کے وک کے نیچے کلوز نہ ہو. جب یہ کلوزنگ اس کی ہو جائے، نیکسٹ کینڈل پہ آپ کا انٹری بنے گی، کیونکہ یہ ایک ہینگنگ مین بن ایک گیا. رہن ریورسل کینڈل کی جو نیچے بنی ریڈ والی نا، اس کی ایک کو بھی اس طرح اگر آپ کے پاس کینڈل آئے جس کی نیچے ویج زیادہ ہوگی، باڈی کم ہوگی اوپر کی طرف، یہ ریورسل ہوگی. یہ ہینگنگ مین ہے. اب اس میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا نا کہ آپ نے خصوصیت کینڈل کی دیکھنی ہے. ہینگنگ مین کا مطلب کیا ہے، یہ بنا کیسے؟ یہ مارکیٹ آپ کی یہاں سے اوپن ہوئی. صحیح ہے. جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو، اوپننگ اس کی ریڈ کی اوپر ہوتی ہے. یہ نیچے یہاں تک آیا مارکیٹ، لیکن یہاں پہ کیا ہوا، بائرز گھس گئے اس کینڈل میں. بائرز آئے سیلرز کو لے کر گئے یہاں تک. تو یہاں پہ یہ جو وک بنی ہے نا، یہ وک آپ کو بتاتی ہے کہ بھائی یہاں پہ آپ کے بائرز زیادہ ہیں ان کے مقابلے میں سیلرز کی. تو یہ آپ کا جو وک بنا ہے، یہ آپ کا بائنگ ایریا بن گیا ہے. یہ صرف اسکیلپنگ کے لیے آپ لگا لیں. فی الحال ابھی کوئی وہ بڑی سوئنگ ٹریڈ کے لیے حساب نہ کریں، کیونکہ سوئنگ ٹریڈ میں آپ کو بڑے ٹائم فریم میں جانا پڑتا ہے. اب یہ H1 میں میرے پاس یہ آیا ہیمر ہے یا ہینگنگ مین لگا لے، یہ کینڈل آ گیا. صحیح ہے. اس کے بعد جو دوسرا کینڈل ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ بھائی میں بائی میں ہوں یا سیل میں ہوں یا کوئی ٹریڈ زون میں نہیں ہوں. اب جب یہ بند ہو گیا یہاں پہ، صحیح، اس کی کلوزنگ، تو مطلب یہ ہے کہ بلش ہو گیا ہے. اس کا وک بھی اتنا نیچے نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھے کہ بھائی یہ سیل میں ہے. یہ واپس اوپر کلوزنگ ہوئی. یہاں سے آپ اپنی ایک انٹری کریں گے. صحیح ہے. بائی کی انٹری آپ لگا لیں، یہ آپ کی لگ گئی. اب آپ کا جو سٹاپ لاس ہوگا نا، وہ بالکل وہی کینڈل کے لو کے پاس ہوگا، اور آپ کا جو ٹیک پروفٹ ہوگا، رسک ریوارڈ ریشیو آلموسٹ 1:1 ہوگا. جیسے یہاں پہ میں یہ دکھا رہا ہوں 1:1 آپ کا رسک ریوارڈ ریشیو ہوگا اسکیلپنگ میں. اب یہ اسکیلپنگ میں اس میں یہ بات بھی ہے کہ بھائی اسکیلپنگ میں آپ ایک جگہ سے پوری ٹی پی نہیں نکالتے ہیں. آپ اپنے جو زون ہے نا ٹی پی کا، جتنا زون ایک آپ نے رکھا، فور ایگزامپل $2 $3، ابھی یہ 87 سے آیا 79 تک، سمجھ لے 80 تک آپ سمجھا لے اس کو. تو $7 کا زون ہے، اس کو آپ 2 حصوں میں کریں گے.
یہ $7 کا جو آپ کا زون ہوگا، یہ ابھی میں اس کو 50% نکالتا ہوں، یہ آپ کا 50% زون آ گیا۔ تو آپ نے 2 حصوں میں نکلنا ہے۔ پہلا حصہ آپ کا ٹیک پروفٹ 50% ادھر نکلے گا، آپ کا سٹاپ لاس بریک ایون پہ آئے گا۔ دوسرا جو ٹی پی ہوگا وہ آپ کا جو بھی آپ نے رسک ریوارڈ ریشیو 1:1 لگائے، وہاں پہ آپ اپنا ٹی پی لگائیں گے۔ اگر آپ کا بریک ایون ہٹ بھی ہو جائے تو آپ 50% پہلے ہی نکل چکے۔ یہاں پہ آپ وہ نہیں کریں گے کہ بھائی میں رسک لوں گا یا لالچی بنوں گا یا مجھے پوری ٹی پی چاہیے۔ وہ پشتوں میں کہاوت ہے، میم زورما ٹول زما، میم زورما سارا ہمارا، مطلب سارا میرا۔ تو مارکیٹ لالچی لوگوں کے لیے نہیں ہے، مارکیٹ صبر کرنے والوں کے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ دنیا اور آخرت اسی بندے کے لیے جس نے صبر کیا۔ تو یہ مارکیٹ بھی آپ کی ایسی جس نے صبر کیا اس کو ملے گی ایک اسٹریٹجی کے ساتھ۔ اب یہ یہاں پہ یہ ایک ایگزامپل ہو گیا۔ دوسرا ایگزامپل آپ کو میں لگاتا ہوں یہاں پہ ادھر نیچے۔ اب اس کو آپ شوٹنگ سٹار بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ہینگنگ مین تو اتنا خاص نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا سر بہت لمبا ہو جائے گا، پر یہ کینڈل کے اگر آپ خصوصیات میں دیکھیں کہ بھئی یہاں پہ ایک کینڈل بنی شوٹنگ سٹار، صحیح ہے، اس کا جو ہینگنگ مین کہہ لے یا شوٹنگ سٹار، آپ لوگ بس اس کو فل کر دینا خود کے لیے۔ اب مارکیٹ یہ کینڈل یہاں پہ بنی ہے اور مارکیٹ کی یہ جو پریویس لو ہے اس کے آس پاس بنی ہے، صحیح ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، سیلرز کم ہو رہے ہیں، آپ کے بائرز آ رہے ہیں۔ میں نے جیسے کہا تھا کہ آپ انٹری تب لیں گے جب کینڈل اس کی پوزیٹیو کلوز ہوں گی۔ جو اس کی الٹ میں جو کینڈل بنے گا، ریڈ نہیں بنی، دوسری کینڈل بنی، اس نے بھی بہت زور لگایا نیچے بائی کا سیل کا، لیکن واپس اوپر جا کے کلوز ہوئی۔ تو آپ کے پاس انڈیکیشن آیا کہ بھائی بائرز آ رہے ہیں، لیکن مجھے کنفرمیشن چاہیے تب جا کے میں انٹر ہوں گا۔ اب یہاں پہ یہ تیسرا کینڈل آپ کا پھر سے بنا، اتنا نیچے آیا لیکن کلوزنگ کہاں، اوپر ہوئی۔ آپ کی انٹری پوائنٹ کہاں پر بنتی ہے، انٹری پوائنٹ تب بنتی ہے جب آپ کا یہ کینڈل کلوز ہو، جو اپوزٹ دوسرا کینڈل اپوزٹ سائڈ میں گرین میں کینڈل ہو۔ اب یہاں پہ میں حساب کروں گا کہ میری اگر انٹری بنتی ہے تو وہ کس طرح بنتی ہے، صحیح ہے۔ میرا سٹاپ لاس بالکل کینڈل کے لو پہ ہوگا اور میرا جو اسٹریٹجی ہوگا 1:1، جو میرا ٹیک پروفٹ کا پوائنٹ ہوگا 1:1 حساب کریں گے، یہاں تک آپ کا بالکل 1:1 ہے، صحیح ہے۔ یہاں کا پہ آپ 50% اپنے، یہ پہلے دنوں میں آپ کے لیے بہت تکلیف ہوگی ایک ایک چیز کو نکالنا اتنا سلو۔ اگر میں خود کروں گا تو مجھے یہ 50% لگانا بھی نہیں ہوتا، ضرورت نہیں پڑتی، سمجھ جاتا ہوں کہ ہاں بھائی اس کی 50% اتنی بنتی ہے، میں اتنے میں کر لوں گا، یہ چیزیں لگاتا نہیں۔ ڈائریکٹ ٹریڈ لگانے سے پہلے 2 سیکنڈ چارٹ دیکھتا ہوں، پر اس کے لیے کیا چاہیے، پریکٹس چاہیے۔ آپ جتنا پریکٹس کریں گے اتنے ہی اپنے کام میں تیز ہو جائیں گے۔ تو یہ میرا آ گیا پہلا ٹی پی، صحیح ہے۔ دوسرا ٹی پی میرا کہاں پہ، جو 1:1 کا میں نے لگایا اس کے بالکل ٹاپ پہ۔ اب یہ کینڈل میں نے ادھر لو میں بنائی، سوچو اگر یہی کینڈل ادھر بیچ میں کہیں پر بنی ہوتی، جیسے کہ یہ کینڈل بنی یہاں پہ، تو میں اس کا انٹری نہیں لیتا کیونکہ کنفرمیشن نہیں گئی۔ یہاں پہ بھی یہ کینڈل بنا ہے، صحیح ہے۔ یہاں پہ میں نے انٹری آپ کو کیوں نہیں بتائی، میں نے اس کینڈل کے اوپر کیوں آپ کو دھیان دیا، کیونکہ یہ نیچے کے پاس نہیں ہے، جو لو ہے نا پریویس لو کے پاس نہیں ہے، اس کے بیچ میں گھوم رہا ہے۔ یہ کینڈل آئی، پھر اس کے بعد یہ ڈوجی آئی یا سٹار کہہ لے یا جو بھی ہے، یہ ڈوجی آئی جو نہ بائی ہے نہ سیل ہے۔ یہاں سے آپ اگر ٹریڈ لیتے تو آپ کا رسک ہی ہو جاتا، آپ کا سٹاپ لاس بڑا ہو جاتا اور آپ کا ٹی پی بھی پھر اتنا ہی بڑا ہو جاتا 1:1۔ جیسے میں ادھر ہی آپ کو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں، جیسے کہ یہ یہاں پہ کنفرمیشن فور ایگزامپل آپ کو بھی آپ کہتے ہیں بھائی میں 1:1 ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ آپ کا 1:1 یہاں پہ یہ، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو بہت ہی تھکا دیتا کہ آپ ہر بار یہاں پر کنفیوز ہو کر ایک ٹریڈ لے لیتے۔ یہ دیکھو آپ کی پہلی ٹی پی یہاں پہ ہٹ ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ اب یہاں پہ اگر میں ٹریڈ لوں گا تو یہاں پہ میری کنفرمیشن بہت سلو ہے، بہت رسکی ٹریڈ ہے، اس کو رسکی ٹریڈ بولو آپ،
پہلا ٹی پی ہٹ ہوا، پھر بریک ایون، پھر وہاں پر آئے، پھر آپ ٹریڈ میں گھسیں گے، کیونکہ انسان ہے، انسان کے ساتھ شیطان ہے، اور شیطان تو انسان کو سکون سے رہنے نہیں دیتا. تو آپ یہاں پر اس زون میں ٹریڈ میں گھستے رہیں گے. کیوں نہ آپ ایک ایسا آرام دہ زون ڈھونڈے جہاں پہ آپ ٹریڈ لگا کے بس آرام سے پیچھے بیٹھ جائیں گے کہ بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایس ایل ہٹ ہو یا سٹاپ لاس. یہاں پہ آپ کا سٹاپ لاس اور یہ مارکیٹ کا جو سٹرکچر ہے وہ آپ کا کتنا کلیئر ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ ڈریں گے ہر بار، ہر کینڈل کی کلوزنگ پہ، یار یہ کینڈل تو بڑی مصیبت والی بنی ہے، یہ دیکھو بڑی مصیبت، کنفرمیشن والی نہیں ہے، نہ دوسری ٹی پی، پہلی ٹی پی کا بھی پورا گارنٹی نہیں ہے. یا 1 گھنٹے کے تو آپ کا 1 2 3 گھنٹے میں آپ کا ٹی پی ہٹ ہوتا صحیح ٹینشن کے ساتھ. اب اگر میں اسمال ٹائم فریم میں جاؤں گا نا تو اس کی ٹی پی ہٹ نہیں ہوگی، اس کا بریک ایون یا اس کا بریک ایون لازم ہٹ ہوا ہوگا اور آپ نکلیں گے. کیونکہ مارکیٹ کے اندر ایک ڈیمو اکاؤنٹ پہ اور ایک ریئل منی پہ آپ کی جو سائیکولوجیکل، آپ سمجھ لیں اپنی دماغی سوچ اور فکر کے ساتھ جب ٹریڈ کرتے ہیں تو یہ اگر میں چھوٹے ٹائم فریم میں جاؤں گا یہ لازم پہلے نیچے آیا ہوگا لوگوں کو نکالنے کے لیے. اور یہاں پہ دیکھیں اگر یہ نیچے بھی آیا ہے پہلے تو کتنا تھوڑا نیچے آیا، اور اگر یہ پہلے بھی اوپر گیا تو کتنا زیادہ اوپر گیا ہے. صحیح ہے. تو یہاں پہ بیچ میں اس لیے نہیں گزرا کیونکہ یہ لو کے آس پاس نہیں ہے، لو سے بہت دور ہے. اور یہاں پہ میں کیوں گھسا ہوں، کیونکہ یہ جو کینڈل بنی پریویس لو کے قریب بنی ہے، اس لو کے پاس نہیں، یہ جو پریویس لو ہوگی میں اس کو دیکھوں گا. صحیح ہے. اب آپ کا ٹی پی ہٹ ہو گیا. صحیح ہے. پہلی کینڈل میں آپ کا 10 15 20 منٹ میں ہٹ ہوا پہلی کینڈل، دوسری ٹی پی ہٹ ہوئی نہیں. آپ کا جو سٹاپ لاس ہوگا بریک ایون پہ ہوگا، کتنا آپ کا 57 سے گیا 61 تک. صحیح ہے. تو یہ آپ کے پاس $4 آ گئے. $4 میں اگر آپ اپنے $1000 پہ لگا لیں گے 0.10 کا تو آپ کا $40 آپ کے ہاتھ میں آ گئے. باقی بریک ایون ہٹ ہوا، کوئی ٹینشن نہیں، آپ ٹریڈ سے نکل جائیں. اسی طرح پھر میں اگر اگزامپل دوں گا، یہی ہینگنگ مین اور یہ شوٹنگ سٹار کا دوسری کدھر بنی تھی، H1 میں ٹاپ پہ ہے میرے خیال میں، ٹاپ پہ ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں. ہاں ٹاپ پہ یہ اس جگہ میں، یہ جو فرسٹ ٹرینڈ لائن آپ نے، یہاں پر، ہاں یہاں پہ یہ اگر آپ سیل کا ادھر دیکھیں گے تو یہ آپ کا ہائی کے پاس بنا ہے. یہ بھی ہے لیکن بہت کنفیوژن ہے کنفیوژن کیونکہ ہے. 2 بنے، یہاں پہ 2 بنے آپ کے، تو یہ کنفیوژن یہاں پہ آپ نے کلیئر والی دیکھنی ہے. اب فور ایگزامپل میں اس کو دیکھ لوں، یہ انورٹیڈ ہے، یہ والا کینڈل صحیح، ایک آپ کا سیدھا آئے گا، ایک آپ کا انورٹیڈ انورٹڈ، ہاں مطلب الٹا آئے گا. الٹا صحیح آئے گا. ہے. بالکل اب یہ آپ کے ہائی کے پاس بنی ہے، جو پچھلے کینڈل بنی تھی یہ آپ کی کینڈل کے پاس بنی ہے. میں نے جیسے کہا آپ کو کلر کے اوپر کچھ نہیں ہے، آپ یہ کلر بھی بھول صحیح ہے، جائے، یہ بھی آپ نے اچھی کینڈل انڈیکیشن دیکھنی ہے. جی. آپ نے اپنی کینڈل دیکھنی ہے کہ آپ کی کینڈل کہاں پر آ رہی ہے. اب یہاں پر دیکھیں یہ کینڈل تو اگر فور ایگزامپل میں دیکھتا ہے یہاں پر سیل کا، کیونکہ یہ ہائی پہ بنی ہے اور مجھے چاہیے سیل. اب یہاں پہ آپ کا ٹریڈ لگا لو سیل کا، کدھر، اس کینڈل کے بعد. یہاں پہ میں آپ کو رسک مینجمنٹ بھی تھوڑی تھوڑی ساتھ میں سکھا رہا ہوں کہ آپ رسک مینجمنٹ بھی ساتھ میں پڑھ لیں، اس کے ساتھ کر لیں. اب یہ 1:1 کا میں نے ٹریڈ لگایا آپ کا ٹریڈنگ ویو پہ، یہ دیکھیں آپ کا رسک ریوارڈ ریشیو 1:1، پرفیکٹ 1:1 ہے. صحیح ہے. آپ نے یہاں سے انٹری لی، آپ کا سٹاپ لاس کتنا ہوگا، 74 سے آپ کا گیا 75 سے 95 تقریباً لگا لے $20. اب اتنا بڑا آپ اکاؤنٹ پہ دیکھیں گے کہ یار میرا اکاؤنٹ اس کو جھیل پائے گا $20 کو. اچھا اس $20 کے سٹاپ لاس میں ٹی پی کو بعد میں کریں آپ حساب، پہلے آپ نے سٹاپ لاس کا حساب کرنا ہے. یار یہ $20 میرا اکاؤنٹ برداشت کر سکتے کہ نہیں، اگر کر سکتا ہے $1000 پہ تو مجھے اپنے اکاؤنٹ کا جو منیمم جتنا چھوٹا سا رسک لوٹ سائز ہو سکتے میں کتنا لگاؤں. فور ایگزامپل 1000 کا میرا اکاؤنٹ ہے، اب میں کہتا ہوں یار 0.02 کا لوٹ لگاتا ہوں، $20 کا سٹاپ لاس کتنا ہو جائے گا، $40. اب یہاں پہ وہی 1:1 $40 یا تو میرے پاس آئیں گے یا تو میرے پاس جائیں گے، یا میرے سے اکاؤنٹ سے اڑ جائیں گے یا میرے پاس جیب میں آ جائیں گے. یہاں پہ آپ نے اس کینڈل کی کنفرمیشن پہ انٹری لے لی. صحیح ہے. اور آپ مارکیٹ کو بھول گئے کہ بھائی مارکیٹ نے
جو کرنے کر لے، کیونکہ مارکیٹ یہاں پہ مسلسل اوپر آ رہی تھی، یہاں پہ آپ کا سیلنگ پریشر بنا، یہ آپ کی بڑی کنفرمیشن کینڈل آئی، آپ نے یہاں سے وہ لے لیا انٹری، صحیح ہے۔ اب یہاں لیکن پہ ایک چیز اورحان اس میں ہے کہ اس میں ریورسل پہ آپ نے، اگر اس میں ہم کوئی چیز آپ کے ساتھ میں ایڈ کر دوں کہ فرسٹ سپوز والا اوپر والا کینڈل بنا، ٹھیک ہے، سیکنڈ والی کنفرمیشن مل گئی، تھرڈ والی کنفرمیشن کی ریٹس پہ ہم اگر سیل ادھر سے لے لیتے ہیں نا، یہ ایک اور اس میں اچھا اضافہ ہوگا، دوسری گرین کینڈل والی ویٹ بنا کے نیچے واپس آئے یا اوپر چلی وہ جائے۔ یہ ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے لالا، وہ بات یہ ہے نا کہ اگر بندہ اس کو پریکٹس کرے نا، پھر ہاں بعد ہاں میں اس کو آپ کی جو بات ہے اس کو اسٹریٹجی میں اور ڈال دے اور اضافہ صحیح، کر دے، تو اس کے ساتھ اور کنفرمیشن آئے گی۔ ابھی بالکل میں بیسک، جو بالکل مارکیٹ میں بیسک ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ اب یہ آپ کی $20 $40 کی ٹریڈ کتنی دیر تک پسی رہی، یہ دیکھیں آپ، یہاں سے میں لگاؤں گا یہاں تک، تو یہ آپ کی پسی 3 دن 20 گھنٹے، مطلب 4 دن آپ کا $40 پسا رہا، یا تو سٹاپ لاس ہٹ ہوگا یا آپ کا پروفٹ، تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ گھوم رہے، آپ کی مارکیٹ نیچے آنے کا کوئی نام نہیں لے رہی، صحیح ہے، لیکن آپ نے اپنے کینڈل کو دیکھے کہ بھائی یہ میری جو کینڈل ہے یہ بڑی کینڈل ہے، ایک بڑے بولش ریلی کے بعد دیکھو مارکیٹ اتنی اوپر گئی، اس کے بعد مجھے ایک سائن ملا ہے تو میں یہاں پہ سیل لوں گا، صحیح ہے، آپ نے تو یہی سوچا ہے، صحیح ہے۔ اب یہ آپ کی ٹیک پروفٹ ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ آپ کا یہ مارکیٹ چل رہا تھا آپ کی کینڈل کے حساب سے۔ اب مجھے ایک اور کینڈل نظر آئے جس کی حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا جب سٹاپ لاس ہٹ ہوگا اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے۔ 1 منٹ دینا، میں مائک آف کر رہا ہوں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ یہ کینڈل بنا ہے، یہ آپ کا انورٹڈ ہینگنگ مین، کلر پہ آپ نے ڈیپینڈ نہیں کیا، آپ نے کہا جو بھی اوپر ہے یا نیچے جس طرح بنے میں انٹری لوں گا۔ اب آپ کی ہائی کے پاس، پریویس ہائی کے پاس یہ کینڈل بنی، صحیح ہے، آپ نے لگایا جی اپنا ٹریڈ اس کنفرمیشن کے بعد، صحیح ہے، آپ کا سٹاپ لاس کہاں پہ رہا، یہاں پہ بالکل ہائی، جو پریویس جو اس کینڈل کی ہائی ہے اس کے آس پاس آپ نے اپنے سٹاپ لاس لگایا اور آپ اپنی 1:1 اسٹریٹجی کو لگا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ 1:1 آپ کی اسٹریٹجی لگی، صحیح ہے، اور جو ٹیک پروفٹ کا ہے یہ اہم چیز، آپ نے اس کا 50% حساب کرنے، بھائی 50% کہاں پہ، اب اس کی 50% یہاں پہ آپ نے اس کینڈل کے بعد یہاں پہ انٹری لی، صحیح ہے، اور یہ آپ کی پہلی ٹی پی کے پاس آیا ہی نہیں، صحیح ہے، اور آپ کا جو سٹاپ لاس ہے، ایک چیز یاد رکھیں جو میں ابھی سمجھا رہا ہوں، وہ چیز آپ ایز اے ایگزامپل لے لیں، یہ بالکل نئے لوگوں کے لیے آپ نے اس طرح انٹری نہیں کرنی، کیونکہ یہاں پہ آپ کا جو سٹاپ لاس ہے کبھی چھوٹا ہوگا کبھی بڑا ہوگا، تو اس حساب سے آپ اپنے لوڈ سائز بھی لگائیں گے۔ آپ فور ایگزامپل یہ لگا لیں 53 سے یہ زون گیا 63 تک، آپ سمجھے $10 ہے، تو $10 میں آپ چاہتے ہیں 1000 میں آپ $20، 1000 اکاؤنٹ پہ $20 آپ لاس کریں اور $20 پروفٹ آئے، 1:1 آپ کا رسک ریوارڈ ریشیو، صحیح ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ کو پروفیٹیبل ہونا ہے تو آپ کے پاس کم سے کم 10 میں سے 6 پروفیٹیبل ٹریڈ ہوئیں گے تو ہی، اور 4 لاس کے ٹریڈ ہوں گے تو ہی آپ پروفیٹیبل ٹریڈر ہے، یا تو بریک ایون ہے 5-5۔ تو یہ آہستہ آہستہ میں آپ کو آگے ان اسٹریٹجیز اور ان چیزوں کے اوپر بتاتا ہوں، صحیح ہے۔ اب یہ یہاں پہ آیا لیکن میرا جو کانسیپٹ تھا وہ فیل ہوا، اس نے ٹی پی ہٹ کیا ہی نہیں اور وہ ٹی پی سے پہلے گیا، اب میرا ایک سٹاپ لاس ہٹ ہوا، اس کے بعد اگر میں ادھر اس حساب لگا لوں تو ادھر میری ٹی پی ہٹ ہوئی، یہاں پہ کیوں فیل ہوا، صحیح ہے، یہاں پہ تو میری ہر چیز صحیح چل رہی تھی، یہاں پہ اگر سوال میں کروں آپ لوگوں سے کہ میں یہاں پہ فیل کیوں ہوا، کیا وجہ آپ لوگوں کو لگتی ہے، آپ لوگ مجھے جواب دیں اس بات پہ کہ یہ جو ٹریڈ تھی یہ فیل کیوں ہوئی، اچھی کینڈل بنی، اس کے اپوزٹ جو کینڈل تھی وہ صحیح برابر نیچے آئی، لیکن اس کے باوجود بھی میں فیل ہوا، کیوں ہوا، کیا ریزن ہے اس کا، آپ میں سے کسی کے پاس جواب ہے اس پہ؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر ہم بیک سائڈ پہ اگر اس کے دیکھیں تو مارکیٹ آلریڈی
اپ میں ہی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی فٹ پرنٹ دیکھیں تو صحیح ہے، یہاں پہ سیل اگر کریں گے تو اوبیسلی وہ رسکی ہوگا، وہ بلش ٹرینڈ ہے سارا اوورآل اگر یہاں آپ پہ بھی بلش ٹرینڈ تھا، یہاں پہ سکسیس ہوا، یہاں پہ نہیں ہوا، یہ کیا وجہ ہے؟ ان دونوں ہاں میں ایک ہی جیسی مارکیٹ تھی، تقریباً ایک ہی جیسے سٹرکچر، اس کا اوپر بڑا وک بنا، پھر نیچے کنفرمیشن ریڈ کینڈل بنی، لیکن یہ فیل ہوا، وہ پاس ہوا، یہ کیا وجہ تھی؟ اس ایک کی تو وجہ، یہ جی بولیے آپ۔ اس کی ایسا نہ ہو باقی لوگ بحث ہو جائیں، بھائی سب نے توجہ دینی ہے، بیچ بیچ میں جواب بھی دینا ہے، صحیح ہے، صرف ایک دو بندے نہیں، سب نے۔ اب یہاں پہ اس کی ایک اور چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے، صحیح، جو آپ کا کنفرمیشن کینڈل ہے وہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ جو آپ کا کنفرمیشن ایجنٹ ہے یا جو دوسرا بندہ آپ کو خبر دے رہا ہے، اس کی خبر میں کتنی سچائی ہے؟ یہاں پہ آپ کو یہی ریزن ملے گی کہ بھئی یہ جو کینڈل ہے اس کا آپ دیکھیں کتنا نیچے وک آیا، یہاں سے ہی آپ کا بائنگ پریشر بڑھ گیا تھا۔ کنفرمیشن تو آپ کو یہ دے رہے ریورسل کا، لیکن جو آپ کا جو کنفرمیشن ریورسل والا کینڈل ہے وہ اس بیچارے کی خود 50% باڈی جو ہے وہ بائی میں کلوز ہوئی، جس کو ابھی حساب کریں گے، یہاں سے یہاں پہ لاؤ، یہ تو یہاں پہ یہ آپ کا 50% بن رہا ہے، وہ خود بیچارہ اوپر بند ہو گیا، بائنگ میں کلوز ہو گیا، تو یہاں پہ آپ کی کوئی سیل کی ٹریڈ بن نہیں رہی تھی۔ جو آپ کا لاس ہوا اس کا ریزن صرف آپ کا غلط کنفرمیشن تھا۔ یہ کنفرمیشن نے آپ کو ادھر بھی آئیڈیا دیا کہ بھائی میں سیل میں نہیں ہوں۔ اس تیسرے کینڈل نے جو کلوز ہوا نا، یہ اس نے بھی آپ کو آئیڈیا دیا کہ بھائی میں سیل میں نہیں ہوں، میں بائی میں ہوں، میرے وکس نیچے آ رہے لیکن میری کلوزنگ اوپر ہو رہی ہے، میری کلوزنگ وکس کے جیسے نیچے نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر ہی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی یہ ٹریڈ والا لاس والا ٹریڈ ہے، تو اس میں نے گھسنا ہی نہیں، صحیح ہے۔ تو آپ کی جو کنفرمیشن ہوتی ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار آپ کا دوسرا نمبر ہی ہے۔ پہلا نمبر آپ کا سیٹ اپ، دوسرا نمبر آپ کا کنفرمیشن کہ وہ کتنا سچا ہے، اس کی بات میں کتنی حقیقت ہے، صحیح ہے۔ اب ریلی تو آپ کی اوپر جا رہی تھی، صحیح ہے، ریلی آپ کی اوپر ہے، بائی میں ہے، آپ جو ٹریڈ لے رہے ہو سکتے وہ ریورسل ہو سکتے وہ بالکل آپ کا ایک ریٹریسمنٹ ہو، جو بائی ریلی ہے اس کا ریٹریسمنٹ بھی ہو سکتا ہے، جس کو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ریٹریسمنٹ سے۔ لوگ کرتے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا پروفیٹیبل آئیڈیا ہے اگر آپ ریٹریسمنٹ میں ٹریڈ کرنا چاہیں تو، پر اس کی اپنی شرطیں، وہ بہت لمبا ہو جائے گا قصہ۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ ہے کہ پہلا آپ کا کینڈل کا جو کانسیپٹ ہے اس کے حساب سے آپ کا جو کنفرمیشن ہے وہ بھی اسی کو سپورٹ کرنا چاہیے، سیل والی جو بات ہوگی اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، نہیں کی تو آپ کا مارکیٹ گیا سٹاپ لاس میں، صحیح ہے۔ اب یہاں پہ اور نیچے آتے ہیں، یہاں پہ یہ کینڈل ادھر بھی بنی، صحیح ہے، اس پہ میں ٹریڈ کیوں نہیں لوں گا بتائیں آپ، چلیں اس کینڈل پہ میں ٹریڈ کیوں نہیں لوں گا؟ کیونکہ یہ انورٹڈ ہینگنگ مین بن گیا۔ بتاؤ کوئی یار، سارے چپ ہو۔ میں نے آپ لوگ کو وجہ بتائی کہ میں کیوں نہیں لوں گا ادھر، اس کینڈل پہ میں سیل کی ٹریڈ کیوں نہیں لوں گا، کیونکہ یہ درمیان میں ہے اس ٹائم پہ، تبھی نہیں لیں گے ہم۔ اے شاباش، زبردست، کیونکہ یہ بیچ میں بنا ہے، ہائی کے پاس نہیں بنا ہے، تو ہم اس کو کنسیڈر ہی نہیں کریں گے کہ بھائی یہ سیل کا ہوگا، صحیح ہے۔ اب یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اور کدھر ہے، اور اور کدھر ہے، یہ صرف میں آپ کو ابھی ایک ہی کینڈل کا قصہ بتا رہا ہوں، اس طرح مارکیٹ میں 4-5 اور کینڈل ہے جو آپ کا بالکل ٹرینڈ ریورس کر سکتی ہے۔ یہاں پہ ہائی یا لو پہ کون سا کینڈل ہے، یہ کون سی ہے، ابھی تو فی الحال اور نظر نہیں آ رہی یار، اس کی تھیوری کمزور ہے، اس کو سپورٹ نہیں کرے گی، یہ لگا لیں آپ ادھر،
ये वाला कैंडल आप इसको भी हिसाब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस हाई के पास है, इसका नीचे नहीं ऊपर है। सही है, आपका कैंडल बना, सही है, आपका इन शूटिंग स्टार इन्वर्टेड डाल दो, हैंगिंग मैन डाल दो, जो भी फलाना ढिंगाना, हमने कैंडल से काम है। आपका कैंडल यहाँ पे आ रहा था बाई में, सही है, पहला गया, दूसरा गया बाई में, तीसरा कैंडल पे आपका जो दूसरा यहाँ पर ये हिसाब लगा ले, इसमें सेलर आ गए। तीसरा कैंडल आपका ऊपर जा नहीं सका, ये जो प्रीवियस कैंडल की हाई तोड़ नहीं सका। अब यहाँ पे इसकी बॉडी इतनी छोटी आई, और ये रंग को आप देखेंगे नहीं, कैंडल जो आपकी बनी है उसने बताया कि भाई नीचे भी विक है, आपकी बॉडी कमजोर है, जो सेलिंग प्रेशर में आ गई है। तो आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे अपना कंफर्मेशन देखना है। सही है, आपकी जो कंफर्मेशन है वो ये कैंडल है, उसका जैसे मैंने बताया था कि कैंडल का 50%, ये देखे कैंडल ने अपनी 50% से नीचे क्लोजिंग दी है, जो आपका कंफर्मेशन सही है। सबको नजर आ रहे ना, ये आपकी 50% वहां पे जो हम फेल हुए थे उधर, क्यों? क्योंकि वो 50% से ऊपर क्लोज हुआ था सेल में। यहाँ पे जो सेल है वो आपका 50% से नीचे क्लोज है, तो आप गुड टू गो, बिल्कुल अपना ट्रेड लगा सकते हैं। सेल का मैं ये कंफर्मेशन हो गया, ये मेरा हाई हो गया, सही है, स्टॉप लॉस, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1। अब यहाँ पे आप सोचेंगे यार, कभी कभार मेरे पास $5 का ट्रेड होता है, कभी कभार मेरे पास $20 का ट्रेड होता है। तो आपने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि भाई मैं हर ट्रेड पे $1000 में कितना लॉस करूंगा, 10, 20, 30, 40, 50। मैं मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं $20 का हर ट्रेड में लॉस करूंगा। मेरी स्ट्रेटेजी क्या बोलती है? अब ये कितने डॉलर का जोन है? 50 से आप हिसाब लगा ले, 55, $5 है। आप 0.02 का लगाएंगे, $5 पे 10 लॉट, आपका $10 लॉस होगा। आप 0.04 लॉट इस्तेमाल करेंगे उस टाइम। आपकी क्राइटेरिया जो है वो जितनी प्रॉफिट या लॉस की है वो आपने फुलफिल करनी है अपनी ट्रेड साइज से। अगर आपके पास $20 का स्टॉप लॉस आ रहा है तो आप 0.01 लॉट लगाएंगे कि मेरा क्राइटेरिया से ज़्यादा, मेरे बजट से ज़्यादा लॉस जाए नहीं। ऐसा नहीं कि आपका 1000 का अकाउंट है और आपने 0.50 या 0.60 का लॉट लगा लिया। नहीं, आप देख रहे हैं कि यार ये स्टॉप लॉस छोटा है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है प्रॉफिट की। नहीं भाई, आपकी जो भी सेटअप हो, जिस तरह भी हो, आपने अगर $3 का स्टॉप लॉस है तो भी आपने कैलकुलेशन के हिसाब से, लॉट साइज के हिसाब से $20 ही रखनी है आपने। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं 1000 पे 20 या 40 में 40 लगाता हूँ, तो ये $5 को अगर मैं 40 में कन्वर्ट करूँ, 0.4 आप 0.4 ऑलमोस्ट तकरीबन बनती है आपकी लॉट साइज। सही है, अब यहाँ पे या तो मेरे पास 40 जाएंगे या 40 आएंगे। ये कैंडल क्लोज हुआ कंफर्मेशन का, मैंने ट्रेड लगा ली। सही है, H1 की टाइम फ्रेम है। अब मेरा टीपी कितनी देर में हिट हुआ, ये देखो, मेरा टीपी हिट हुआ 2 घंटे के अंदर। 2 कैंडल में मेरा टीपी हिट हो गया और मैं मार्केट से निकल गया हूँ। ये सिर्फ 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने फॉलो करना है। अब यहाँ पे आपने वो जो मैंने जैसे बात बताई पहले कि भाई आपने एक टीपी में नहीं निकलना तो 2 टीपी में आप निकल सकते हो। ये बात आप किस टाइम पे फॉलो करेंगे? इस बात को 2 तरीके से फॉलो किया जाता है। ये जो फर्स्ट टीपी और या आप फुल टीपी को होल्ड रखना, इस बात को किस टाइम पे हम समझते हैं कि अप्लाई करना चाहिए? वो अप्लाई ऐसा करना चाहिए कि मैं मार्केट के मूवमेंट पहले देखूंगा, फर्स्ट थिंग। जो दूसरी बात होगी, सेकंड थिंग जो भी होगा वो होगा मेरा स्टॉप लॉस का एरिया या मेरा टेक प्रॉफिट का एरिया। अगर मेरा एरिया 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मेरे लॉट साइज के हिसाब से चल रहा है और वो मुझे बता रहे कि भाई मेरे एरिया मतलब $5 से निकल गया, वो $10 हो गया या $15 हो गया। अगर $15 का जोन है और मैं मार्केट को हाई से सेल कर रहा हूँ और प्रीवियस हाई टूटती जा रही है, मार्केट क्या है, बाइंग रैली में है। सही है, और मेरा जो जोन है वो बहुत बड़ा है, तो मैं अपने टारगेट को 2 टीपी में भी निकाल सकता हूँ, मैं अपने टारगेट को 3 टीपी में भी निकाल सकता हूँ, ताकि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूँ।
میرے ٹریڈز آہستہ آہستہ نکلتے جائیں، میں لاس میں نہ جاؤں۔ اب یہ زون اتنا چھوٹا ہے کہ یہاں پہ آپ 2 ٹی پی میں بھی نکل سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کا 50% آپ حساب لگا لیں، یہ آپ کا 50% ہو گیا، صحیح ہے۔ اور یہ آپ کا یہاں پہ یہ پہلا ٹی پی ہو گیا، صحیح ہے۔ آپ کی جب پہلی ٹی پی ہٹ ہوئی تو آپ کا بریک ایون بھی ساتھ میں ہٹ ہوا ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں آپ۔ لیکن چونکہ آپ کا جو زون ہے اتنا چھوٹا ہے کہ آپ کو پہلی ٹی پی کی ضرورت ہی نہیں، یہاں پہ آگے آپ کو ضرورت تھی کیونکہ زون بڑا تھا، یہاں پہ آپ کا زون ہی اتنا چھوٹا ہے، تو آپ ایک ٹی پی میں بھی نکل سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا سب کو میری بات؟ بالکل اورحان بھائی۔ چلو صحیح یار، ایک ہی دو ہی بندے جواب دے اس رہے کے بعد باقی بھی اورحان نہیں آ رہی۔ سیم اسٹریٹجی پہ ریورسل پہ اس کے بعد پھر سکھائیں گے ریورسل پہ ہم نے کیسے وہ بڑا ریورسل ہاں کیسے پکڑتے ہیں اس کو بھی میں سمجھاتا ہوں۔ ابھی فی الحال آپ کی ہاں جو اسی کینڈل کی جو آپ ابھی آج جو بتا رہے ہیں نا، اس کے سیکنڈ پارٹ جو ہوگا نا ہمارا ریورسل پہ، مطلب 50% اگر ریٹریسمنٹ پہ ہماری سیل کی یا بائی کی انٹری کیسے لیتے ہیں وہ اب یہاں پہ ایک اور کینڈل بنا ہے، صحیح ہے۔ یہ آپ کو میں ابھی صرف سیل کی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی یادداشت میں بیٹھ جائے اور آپ لوگ یہ ویڈیو بار بار دیکھیں گے اور اس پہ بیک ٹیسٹنگ کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ منڈے کو مارکیٹ کھلا، آپ کو ہائی پہ ایسا کینڈل نظر آیا اور آپ نے سیل دبا دیا۔ بھائی اس طرح سیل نہیں دبانا، آپ نے بیک ٹیسٹنگ بھی ساتھ کرنی ہے۔ اگر میں نے یا لالا نے بتایا آپ کو سیل کریں تو آپ وہاں پر سیل کریں، کیونکہ ہم نے بیک ٹیسٹنگ کی ہوئی ہے۔ اگر ہم بتا رہے ہیں تو ہماری بھی کوئی وجوہات، ایسا نہیں کہ ہمارا صرف ٹی پی ہٹ ہوگا، ہمارے بھی سٹاپ لاس ہٹ ہوں گے، لیکن اتنے ہوں گے کہ ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں اپنے حساب سے۔ اب یہاں پہ آپ کا کینڈل بنا، صحیح ہے۔ آپ کی جو کنفرمیشن کینڈل ہے میں پکا بتا سکتا ہوں 80% لو کلوز ہوئی اس کینڈل کا پورے حساب جو اگر لگائیں گے۔ لیکن پھر آپ کو کرنا اسی ٹائم پہ یہی کہ آپ نے اپنا حساب لگانا ہے کہ یہ کینڈل 50% سے نیچے کلوز ہوئی، ہاں 50% سے نیچے کلوز ہوئی تو میری یہاں پہ ٹریڈ بنے گی بالکل اس کے کلوزنگ پہ، صحیح ہے۔ اب مارکیٹ کلوزنگ ہو گئی اس کینڈل کی، آپ نے اپنا 1:1 کا ریشیو لگا لیا، صحیح ہے۔ آپ کا سٹاپ لاس کتنا بڑا ہے؟ 40 سے آپ حساب لگا لیں 30 تک، $10 کا زون ہے آپ کے پاس۔ اب $10 میں نے گوانے ہیں صرف $40، تو میں کتنا لوٹ لگاؤں گا 10 پہ؟ میں 0.04 لگا لوں گا، تو یہ 0.04 میرا $40 یا تو لاس ہوگا یا پروفٹ ہوگا۔ اب میرے پاس جو زون ہے $10 کا ہے، تو اس میں کیا کروں گا؟ 2 ٹی پی لگاؤں گا، کیونکہ یہ $10 کا بڑا زون ہے اور یہ $10 میں چاہتا نہیں ہوں کہ میرے سے کوئی ٹی پی رہ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ بھائی میرے ہاتھ میں کوئی کچھ تو آئے۔ اگر میرا بریک ایون ہٹ کر رہا ہے، جیسے کہ میں نے لگایا تقریباً یہ 50% کے آس پاس آپ کا بن رہا ہے پہلا ٹی پی، کتنے ڈالر کا؟ 30 سے آپ آئے 25 تک حساب لگا لے، $5 آپ کے $20 پروفٹ بک۔ آپ کا بریک ایون ہٹ ہوا، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی۔ بریک ایون اگر ہٹ بھی ہو گیا، مجھے دوسرا کینڈل چاہیے، اس پہ میں انٹری کروں گا۔ یہاں پہ یہ آپ کی انٹری ہو گئی، صحیح ہے۔ یہاں پہ تو میں نے آپ کو سیل سمجھا دی، سمجھ آ گیا نا اس کینڈل کا؟ جی چلو یہاں پہ یہ اب یہ شوٹنگ سٹار اور ہیمر میں صرف فرق یہ ہے کہ آپ کا شوٹنگ سٹار میں تھوڑا سا سر نیچے آئے گا اور ہیمر میں اس کا کوئی وک نہیں ہوگا۔ ہینگنگ مین مطلب آدمی کو پانسی چڑھا دی، یہ اس کا سر ہے، یہ باڈی، یہ نیچے وک ہے، صحیح ہے۔ ہو گئی یہ بات؟ اور یہ مگر انورٹنگ، فنکشن دونوں کے سیم ہے ایسے ہی۔ ہاں فنکشن سیم ہے، نام الگ دیے۔ کیوں نام الگ دیے؟ ان کی یہ جو وک ہے نا، وک کی سائز کی وجہ جی سے۔ جی فنکشن سب ایک ہی جیسے ہے، آپ نے ناموں پہ نہیں جانا، آپ نے فنکشن پہ جانا ہے کہ بھائی کدھر کون سی کینڈل بن رہی ہے۔ تو یہ آپ کی بالکل نارمل اسٹریٹجی اور بالکل نارمل چیز ہو گیا ہے، صحیح ہے۔ اب اس میں کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں مجھ سے ابھی۔ اچھا، اس میں اورحان بھائی یہ بتائیں کہ یہ سارا ہم H1 میں دیکھ رہے ہیں، آئیوا اب جب ہم یعنی ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم یوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں 15 منٹ 5 منٹ، صحیح۔ اچھا تو اس میں یہ جیسے مارکیٹ کی آج کل کنڈیشن ہے نا، آپ کو پتا 5 منٹ کی جو کینڈل اگر وہ اوپر جاتی ہے، یعنی کہ
یعنی ہائی لگا دیتی ہے یا لو لگا دیتی، تو 5 منٹ کی کینڈل میں ہی وہ یا 10 منٹ میکسیمم لیتا ہے وہ جناب، یا فل نیچے جا رہا ہے تو یا فل، یعنی ایک کہہ لیں کہ جس میں پروفیٹیبل ٹریڈ اگر پکڑ لیں اوپر سے یا نیچے سے، بائی پکڑ لیں یا سیل پکڑ لیں، تو ایک 10 منٹ میں 15 منٹ میں وہ آپ کو اچھی خاصی مارجن دے دیتی ہے، اور وہ یعنی 1:1 بھی نہیں، 1:5 اور 1:10 بھی ہو سکتی ہے سم ٹائمز، ایسے ہوتا ہے۔ بالکل اب H1 میں یعنی میں نے یہ دیکھا کنسسٹنٹ ہے، لیس رسکی ہے، مگر کیونکہ ہم لوگ جیسے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر موومنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار یہ اوپر چلا گیا کنسولیڈیٹ کے علاوہ، جب وہ نیچے آئے یا اوپر جائے تو وہ 10 سے یعنی 5 سے 15 منٹ کی کینڈل میں وہ پورا اوپر نیچے کر دیتا ہے۔ آپ انٹری کا یعنی کیا اس کو ہم یہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ ابھی میرا کام ہے، دیکھو میں پوری بات سمجھاتا ہوں، آپ نے بہت زبردست سوال کیا۔ میرا کام ہے آپ کو ایک چیز کا علم دیا میں نے، صحیح ہے، میں نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ نے اس کے اوپر بیک ٹیسٹنگ لازم کرنی ہے۔ آپ نے بیک ٹیسٹنگ کی اس کو H4 پہ، ڈیلی پہ، M30 پہ، M45 پہ، M15 پہ، آپ اپنے ساتھ نوٹ بک میں لکھیں گے کہ بھائی میرے لیے جو پروفیٹیبل ہے یا میرے لیے جو سوٹ کرتا ہے وہ یہ ٹائم فریم ہے۔ آپ 30 منٹ کے ٹائم فریم میں جائیں گے، اگر آپ کو اچھی ٹریڈ مل رہی ہے، آپ نے پیچھے 1 سال کا ٹیسٹ کر لیا، پورے 1 سال میں آپ کے ہر مہینے ایسا سمجھ لے جیسے 100 میں سے آپ کے 60-70% وننگ ریشیو آ رہی ہے، تو آپ M30 پہ رہیں، آپ M1 پہ نہ جائیں، کیونکہ آپ کو جو زیادہ وننگ ریشیو مل رہی ہے وہ 30 منٹ پہ، تو آپ 30 منٹ کو سٹک کریں گے، اس سے آگے پیچھے نہیں جائیں گے اس چیز پہ۔ سمجھ آئی میری بات؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ صحیح، اور کوئی سوال؟ اور ہاں جو آپ نے بھی ابھی ایکسپلین کیا یہ سارے اسکینڈل کے بارے میں، تو اگر سیم ہی اگر یہ انورٹڈ بنتا ہے تو وہ سیم چیزیں لاگو ہوں گی اس بلش ٹرینڈ کے لیے بھی، سمپل سی بات ہے۔ ہاں، یہ آپ نے سیم چیزیں لاگو کرنی ہے بلش کے لیے۔ اگر نیچے بنی ہے، کلر کوئی بھی ہو، آپ کے لو کے پاس بنی، فور ایگزامپل ادھر بنی، صحیح ہے، لو کے آس پاس، تو آپ اس کو دیکھیں گے کنفرمیشن کینڈل اپوزٹ میں بڑی آئی، جیسے یہی کینڈل ہے، اسی کو میں پکڑ لیتا ہوں، یہ کینڈل کو، یہ اس کینڈل کو میں پکڑ رہا ہوں، صحیح ہے، اس کی کنفرمیشن کینڈل اوپر بند ہوئی، تو یہ یہاں پر ایک تو لو کے پاس آئی میرے پاس، صحیح ہے، پہلا شرط اس کا یہ ہو گیا، دوسرا شرط اس کا کنفرمیشن 50% سے بھی زیادہ اوپر ہے، صحیح ہے۔ یہاں پہ میں نے بائی ٹریڈ لگائی 1:1 کی، یہاں پہ جس طرح ٹریڈ میں نے آپ کو بتایا سیل کا، اسی طرح آپ نے بائی کے لیے بھی وہی چیز کرنی ہے، کوئی نیا چیز نہیں کرنا آپ نے۔ بائی میں جیسا ہوگا آپ نے بائی میں جو سیل میں جیسا بتایا، بائی میں بھی ویسے ہی آپ نے فالو کرنا ہے، آپ نے چینجز کوئی نہیں کرنی۔ اگر آپ کی بیک ٹیسٹنگ میں آپ کو اور پوائنٹس نظر آ رہے بہتر، ہر کسی کا اپنا بیک ٹیسٹنگ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو آپ اس میں چینجز کریں، ورنہ جیسے نارمل میں بتا رہا ہوں آپ اس کو نارمل اسی طرح فالو کریں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے بہت چھوٹی سی اسٹریٹجی اور بہت سمپل سی ہے جو کینڈل بیس ہے، اس میں آپ کو اور کوئی چیز نہیں چاہیے، بھائی صرف انتظار کرنا ہے۔ یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے مہینے میں آپ کو یہ 15 ٹریڈ دے دے، ہو سکتا ہے مہینے میں 5 ٹریڈ دے دے، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کے اوپر کتنا صبر سے فالو کرتے ہیں۔ اب جیسے فور ایگزامپل پورا مہینہ گزر گیا اور آپ کو 5 ٹریڈ ملے، آپ آخری ٹریڈ میں گھس گئے، فور ایگزامپل یہ الٹی جاتی، سیدھی نہیں جاتی، صحیح ہے، آپ یہاں پر چلے جاتے کہ یار میرے پاس پورے مہینے میں 5 ٹریڈ ہوئے، 5 میں بھی 3 پروفٹ میں اور 1 لاس میں، میرے پاس $1000 پہ $20 پروفٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یار اپنا $200 پورا کروں۔ آپ ادھر گھس گئے کہ بھائی آپ نے اپنا جو ڈسپلن توڑ دیا اور مارکیٹ آپ کی الٹ گئی، جو آپ کی 3 پروفیٹیبل ٹریڈ کا پروفٹ ہوگا وہ ایک ہی ٹریڈ لے جائے گا، تو آپ نے اپنے ڈسپلن کو توڑنا نہیں ہے، جیسے بھی ہو، مہینے میں 1 ہو، 2 ہو، 10 ہو، 20 ہو، آپ اپنے ڈسپلن پہ اسٹک رہیں گے تو ہی آپ پروفیٹیبل ٹریڈر رہیں گے۔ اور ایک اسٹریٹجی جو آپ کا تقریباً 6 مہینے تک پروفٹ دے دے، تو آپ اس کو اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے کہ ہاں بھائی 6 مہینے تک اس نے مجھے پروفٹ دیے تو اس پہ میں لازم رہوں گا، پھر آپ اس کے ساتھ ایک اور اسٹریٹجی بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم ایک کوشچن لائک جیسے کہ ابھی ہم نے یہ اسٹریٹجی اپنائی 1 آور کے چارٹ میں،
सेम स्ट्रेटेजी अगर हम अपनाते हैं 30 मिनट या 15 मिनट के चार्ट में, और सेम अगर विनिंग रेशो आ रही है समथिंग लाइक दैट, तो हम उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं सेम कैंडल्स की ये स्ट्रेटेजी। अभी मैंने आपको एश्योरिटी दे दी कि हाँ भाई H1 में इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है और आपको मिली 30 मिनट में भी इसकी एक्यूरेसी, तो आप H1 और M30 दोनों को देख सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि भाई इसकी कंफर्मेशन जो है एंट्री और इसकी सेटअप M30 में भी खूबसूरत आ रही, तो आप दोनों को भी फॉलो कर सकते हैं, एक मेरे बेस पे एक अपनी बेस पे। अगर मेरा वाला कम प्रॉफिट रेशियो दे रहे तो आप अपने वाले को आजमा लें, उसको इम्प्लीमेंट कर दे अपनी स्ट्रेटजी में। अब जैसे M30 में हम आ गए, यहाँ पे आपको ये कैंडल मिली, ये कैंडल है जो लो के पास है, ये पूरी लो के पास नहीं है लेकिन उसके आसपास घूम रही, सही है। अब यहाँ पे कैंडल में क्या था, सेलिंग है ही नहीं, बायर आ रहा है, सही है। हमने कमेंट्स आया है ये इस लिमिट पे 1-to-1 रेशो वाला दोबारा बता दें, और टिकटॉक पे भी दोबारा आ रहे हैं, वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि 1-to-1 का कॉन्सेप्ट समझा दे दोबारा। 1-to-1 रेशो का कॉन्सेप्ट ये है, रेशो, 1-to-1 हाँ रेशियो का समझाता हूँ। 1-to-1 का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास $10 का प्रॉफिट है तो आपके पास स्टॉप लॉस भी $10 का होना चाहिए। 1-to-1 जो रेशियो है वो इसी तरह होती है कि भाई अगर मेरा लॉस $5 का है तो मेरा प्रॉफिट भी $5 होना चाहिए, जिसमें अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो आपका कम से कम 6 क्या कहते हैं ट्रेड आपके प्रॉफिट में जानी चाहिए। इस तरह रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का आपको मैं इधर सर्च करके भी दिखाता हूँ। आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का टेबल आपको मिल जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जिसकी आपको एग्जांपल ऑनलाइन मिलेगी, आपको अच्छे से समझाएंगे कि हाँ भाई कितने ट्रेड्स में आप कितने प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये चार्ट खुल जाए, क्या हुआ इसको, मैं एक बार दूसरे चार्ट को खोलता हूँ। यहाँ पे ये देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का प्रॉफिट और लॉस बताते हैं कि आप लंबे समय तक कितने प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर आपका 1-to-1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, सही है, तो आपका 50% अगर ट्रेड आपकी सही रहे तो आप ब्रेक इवन पे रहेंगे, 60% के बाद आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:2 है तो 30% के बाद आप प्रॉफिट में आएंगे। आपका जितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ेगा ना उतना आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड आएगा। अब जैसे ये 1:2 बता रहे हैं तो आपका 1:2 कैसा बनेगा, 1:2 ऐसा बनेगा, यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू पे सिंपल कैलकुलेशन कुछ नहीं चाहिए, आपने ये बढ़ाया, सही है, ये आपका बन गया 1:2, सही है। ये आपका कितने से, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टॉप लॉस $5 का है तो मेरे पास टीपी $10 का होना चाहिए, तब ये जाके बनेगा 1:2, मतलब एक हिस्सा एसएल और 2 हिस्से प्रॉफिट के, तो प्रॉफिट उससे डबल होगा। और 1:2 अगर आपका स्ट्रेटेजी रहा तो आपके 40% जब मतलब आपके अगर 10 में से 40% भी आपका प्रॉफिट रहा, मतलब 10 में से 6 आपके लॉस में गए और 4 आपके प्रॉफिट में गए तो आप प्रॉफिटेबल है। आपको 5 की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉफिटेबल में आने के लिए सिर्फ 10 में से 4 ट्रेड चाहिए जो आपको प्रॉफिट में डाल देगी एट द एंड ऑफ द मंथ, जो आपका हिसाब होगा। तो ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर मैं $5 का लॉस कर रहा हूँ और $15 अपने लिए कमा रहा हूँ, मेरा टीपी $15 का होगा, तो ये मेरा 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन जाएगा, मतलब 3 हिस्से प्रॉफिट के और 1 हिस्सा उसका लॉस का। तो ये आपको ये बात समझ आई कि इसमें भी कोई सवाल है? किसी का सवाल है तो अभी भी पूछ सकते हैं वो। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कांसेप्ट कमेंट किया है कि ये कौन सी कैंडल पे लगाना है। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको अभी बताई है वो कैंडल बेस्ड स्ट्रेटेजी है कि भाई मैं कैंडल को देख रहा हूँ किसी जगह पे, फॉर एग्जांपल हैंगिंग मैन है या आपका हैमर है, इस तरह कैंडल जो H1 में हमने देखी थी, किधर गई, यहाँ पे ये लगा ले,
इस कैंडल पे मैंने जब देखा ना कि यहाँ पर ये लो के आसपास बन रही है और इसका जो विक है वो ऊपर ज़्यादा है बॉडी से नीचे कम, ये थोड़ा रिस्की है, इतना क्लियर पिक्चर इसका नहीं है। अगर मैं एग्जांपल दूँ क्लियर पिक्चर वाला तो ये था वो क्लियर पिक्चर, ये यहाँ पे ये कैंडल थी, ये बनी थी, मगर हमारे पास इन्वर्टेड हैमर लगा ले, जो भी नाम डाल दे, इसकी विक इतनी ऊपर गई बाय में, लेकिन क्लोजिंग इसकी फिर भी नीचे हुई। ये जी हमेशा टॉप और बॉटम पे क्या कमेंट आया था ये, चलो वो लाला पढ़ लेगा। ये आपकी जो कंफर्मेशन कैंडल थी हाई के पास बनी, इसमें सेलिंग प्रेशर आया, आपकी कैंडल ने कंफर्मेशन दी कि हाँ मार्केट सेल में जा रहा है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हाई के करीब होगा और आपका जो टीपी होगा 1:1 आप उसको हिसाब करेंगे कि भाई अगर मेरे पास $10 लॉस आ रहे तो मेरे पास $10 भी प्रॉफिट आना चाहिए। ये आपका 1:1 रेशियो जो मैंने H1 में देखा है वो मोस्टली 1:1 प्रॉफिटेबल ज़्यादा रहता है, 80 to 90% आपको ये विनिंग रेशियो दे ही देता है। पर इसमें मसला ये कि ये बहुत कम ट्रेड देते हैं, महीने में आप समझ लें 15 भी दे सकते हैं, महीने में 5 भी दे सकते हैं ट्रेड्स, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसके ऊपर कितना इंतज़ार कर सकते हैं। ये 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने इस कैंडल की बेस पे दी कि हाँ भाई ये अगर टॉप पे बने या बॉटम पे बने, बस होना ये चाहिए। आपको टॉप कैसे पता चलेगा, प्रीवियस हाई, आपको जो बॉटम है वो कैसे पता चलेगा, प्रीवियस लो के पास इसका बॉटम होना चाहिए, तब जाके आपका कैंडल बन गया, आपकी कंफर्मेशन के हिसाब से एंट्री उसकी बन जाती है। अच्छा रोहान भाई, इससे जहाँ से आपने ये टीपी वगैरह ये लगाई है, सेम उसके आगे एक फिर इन्वर्टेड हैमर को बना हुआ है और उसकी रेशो जहाँ से ये क्रॉस कर रहा है उसको ट्रेंड लाइन ये वाला, हाँ ये उससे यहाँ साथ पे हाँ ये वाला आप कह रहे हैं, जी ये वाला, ये कैंडल आपका इन्वर्टेड आप कह रहे हैं, जो कैंडल है हैंगिंग मैन जो भी है या हैमर है, आपकी प्रीवियस हाई के पास नहीं बनी है ना, ये आप इसको हाई मान नहीं सकते, आपकी हाई यहाँ पर है। ये अगर आप अपने स्ट्रक्चर का हिसाब करेंगे तो आपका हाई इधर बनेगा, ये हाई नहीं बनेगा। अब हाई पे ये होना चाहिए कि मार्केट ऊपर कितनी एक्सपेरिमेंट करती है, जितना थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेगी उतना वो हाई रिस्की हो जाएगा। आपका हाई ज़्यादा उसमें कैंडल होने चाहिए, कम से कम 10 कैंडल होने चाहिए, तब जाके आप उस हाई को हिसाब कर सकते हैं। और इस कैंडल में अगर आप जाते भी यहाँ से तो आपका ये प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मसला ये कि यहाँ पे ये रिस्की था बहुत, ये हाई सही नहीं थी इसकी। यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, आपको चाहिए कि भाई बिल्कुल एक्यूरेट, जो आपको 100 में से 100% एक्यूरेट आपके दिल को लगे, हाँ भाई यहाँ पे बन रही है तो ठीक है। फिर भी अगर आपको लॉस हो जाए तब आपके दिल में एक तसल्ली रहेगी कि हाँ भाई आप मुझे लॉस हो गया तो अगली ट्रेड मिलेगी इंशाल्लाह वो प्रॉफिट में जाएगी। लॉस प्रॉफिट मार्केट का हिस्सा है। सही, इसका मतलब ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, ये हम लगा सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, जो उसकी सबसे लोएस्ट कह लें कि सपोर्ट जहाँ से वो ले रहा है लोएस्ट लेवल, और टॉप सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये बहुत ज़बरदस्त बात कही आपने, आप उसको ले सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को। आप एक और अपना शर्त उसमें समझ ले कि आपने एक और शर्त डाली कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेडर हैं तो आप कहते हैं यार अगर रेजिस्टेंस पे कोई इन्वर्टेड हैमर या कैंडल या कोई भी ऐसी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल मिले तो मैं ट्रेड करूंगा, ये भी आप ठीक कर सकते हैं। आप जितनी चीज़ डालेंगे ना, वो क्या कहते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा शरबत, उतना मजा आएगा। तो ये आपके ऊपर, आप इसके बाद इस चीज में कितनी और चीजें डालते हैं, कितनी स्ट्रेटजीज, कितनी शर्तें, कितनी बातें, जितनी ज्यादा आप उसको अंदर डालेंगे सही एक्यूरेट वाली, तो उतना आपका एक्यूरेसी मजबूत होगा। क्योंकि अभी जितना भी हमने ये एग्जांपल्स देखी हैं, या तो वो एक्सट्रीम टॉप पे हैं या वो एक्सट्रीम बॉटम पे हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि ये ट्रेंड रिवर्सल मतलब यही कि टॉप बॉटम पे जहाँ पे बने आपका कंफर्मेशन दे दी थी कि हाँ भाई मार्केट ने यहाँ से एक यू टर्न लेना है, चाहे वो रिट्रेस हो या पूरा रिवर्सल हो। इसमें रिस्क कम है, बिल्कुल। इसमें आपका, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है ना, अगर आप हाई के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, फॉर एग्जांपल इधर मैंने हाई पे लगाई
तो मेरी स्टॉप लॉस छोटी हो गई। ऐसे नहीं अगर कभी मुझे दूसरा मौका मिले तो मैं उसको होल्ड नहीं करूंगा। मैं कहता हूँ अगर इसने ये हाई तोड़ी तो मार्केट बाय में जाता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन अगर इसने हाई नहीं तोड़ी तो ये सेल में ही है, मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल है जी। जो बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ना, उनके और हमारे बीच में क्या फर्क है? इतनी छोटी सी बात फर्क है जो बहुत ही मुश्किल है जहन में बैठना। सही है, वो फर्क ये है कि वो टॉप या बॉटम पकड़ते हैं, बीच में नहीं जाते। वो बीच में कभी भी अपना ट्रेड नहीं डालते। वो कहते हैं कि भाई या तो टॉप से मिले या बॉटम से मिले तो मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। एक साल उसको प्रॉफिट नहीं मिलता, 2 साल नहीं मिलता, 3 साल नहीं मिलता, चौथे साल में जब वो प्रॉफिट में शुरू हो जाते, जब उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है तो अपना 3 साल का जो हिसाब होता है वो 3 महीने में निकाल लेते हैं। तो इस तरह बात होती है। आपने हमेशा टॉप या बॉटम, मुझे टॉप चाहिए या बॉटम चाहिए, कंफर्मेशन के साथ चाहिए, बस खत्म, बात आपकी हो गई, बात खत्म। और क्या चाहिए? अगर आपका ट्रेड लॉस में गया तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि भाई ये ट्रेंड अभी तक बाई में है, अभी तक ये सेल में गया नहीं। आगे आपको इस हाई के पास जो भी कैंडल इधर नजर आएगी आप वहां से सेल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये कैंडल थी ना, अब मैं एक नया बंदा हूँ, मैं कहता हूँ यार ये कैंडल तो बेरिश क्लोज होने वाली है, सही क्लोज हो गई। अब मैंने इधर ही से एंट्री डाल दी और वो लॉस में जा रहा है, मैंने अपना स्टॉप लॉस नहीं रखा है। सही है, फॉर एग्जांपल मैं एक धड़ाधुम करने वाला बंदा हूँ, सही, अपना स्टॉप लॉस मैं कहता हूँ यार मुझे $5-10 मिल जाए मेरे प्रॉफिट के लिए, ठीक है। अब मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ और मार्केट ऊपर जाती 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 $10-15 में मेरा क्या हो जाता है? अकाउंट वॉश। बिल्कुल, इसमें अकाउंट वॉश ही है, ऐसे ही हुए हैं और होते आ रहे हैं ये। अभी अगर मैं एक एक से पूछूंगा ना तो आखिर में सब रोने लगेंगे कि भाई हमसे भी बड़े लोग आए, अकाउंट वॉश करके चले गए। सब रोने लग जाएंगे। रोने का वजह यही कि हम खुद अपने गुनहगार हैं, हम ट्रेड को पकड़ते ही गलत जगह से। नहीं, इस तरह की इम्पल्सिव मूव जब आए तो बाकी वो थोड़ा इंसान डबल माइंडेड हो जाता है कि यार ये पकड़ूं ना पकड़ूं, कुछ पता नहीं होता। ये बाय में चल रही है, चल तो रही है, ऊपर से पकड़े, ऊपर से वो डबल टॉप लगा दे, अकाउंट गया। अभी जो मैंने इधर से ये स्ट्रेटेजी बताई, इसमें मैंने ना मार्केट का टाइमिंग देखा, ना मैंने मार्केट में कोई कैंडल क्या कहते हैं उसको, इंडिकेटर देखा, ना कुछ देखा। ये एक सिंपल है। अगर इसमें बाद में आप आगे जाएंगे, जैसे लाला अभी अपने साथ वो करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, उनको इंडिकेटर्स मिल गए, हर अलग अलग इंडिकेटर, जैसे RSI, मैकडी, इस तरह के इंडिकेटर मिले, और आप उसको बैक टेस्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई जहाँ से मैं पकड़ रहा हूँ वो मेरा इंडिकेटर मुझे कहाँ पे कंफर्मेशन। फॉर एग्जांपल मैंने अपने पास मैकडी डाला है, मैं दिखाता हूँ अगर मैकडी होगा, इधर तो नहीं, मैं इसको डिलीट करके मैकडी डालता हूँ। यहाँ पे मैंने मैकडी डाली, सही है, H1 में। अब यहाँ पे देखें मेरी जो एंट्रीज है वो बिल्कुल पास में ही क्रॉस ओवर होने वाली, क्रॉस ओवर इसकी लेट हुई, सही है। अब फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैंने दूसरी ट्रेड ली, ये दूसरी ट्रेड है, सही है, जो लॉस में गई। यहाँ पे मैकडी में आपको बता रहे कि क्रॉस ओवर हो गया है, लेकिन आपका फिर भी ट्रेड किधर गया? लॉस में गया। अब यहाँ पे मैकडी ने तो ओके कर दिया, लेकिन आपका जो ये कैंडल था कंफर्मेशन का, उसने ओके नहीं किया। जो आपके पास क्या कहते हैं उसको, इंडिकेटर्स होगा ना, वो आपका सेकेंडरी कंफर्मेशन होगा। फर्स्ट कंफर्मेशन आपका हमेशा उस चीज़ की बेस के ऊपर होगा जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी। अब यहाँ से ये जो मैकडी का जो ये चार्ट है ना, इस पे भी मैं कभी आपको बताऊंगा, इस पे क्लास दूंगा। ये जब ट्रेड आपको देते हैं ना कोई एक ट्रेड, तो वो इतनी लंबी आप उसको पकड़ सकते हैं कि आपकी सोच है। फॉर एग्जांपल अभी तो इसको छोड़ ही देते हैं, हमने बहुत कम ट्रेड किए। तो ये एक मिसाल आपको मैंने दी कि आप यहाँ से सेल पकड़ना चाहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने सेल पकड़ी है और ये बहुत लंबी जा रही है ये सेल, सही है। अब यहाँ पे मैं एंटर इधर हुआ हूँ, लेकिन क्रॉस ओवर इसका यहाँ पे हुआ है, तो ये मुझे एक दिलासा देगा कि हाँ भाई तेरा ट्रेड जाएगा प्रॉफिट में, सही है। तो ये यहाँ तक गई क्रॉस ओवर कहाँ पे हुआ? जब मेरी टीपी हिट हुई थोड़ी देर बाद यहाँ पे बाई की क्रॉस ओवर हुई, जो बिल्कुल मैं निकल गया हूँ।
میں نے اسٹریٹ کو اگر 2 TP میں نکالنا ہے، مطلب میں کہتا ہوں یہ اور نیچے بہت لمبا جائے گا، تو یہاں پہ اس نے مجھے انڈیکیشن دی کہ بھائی رک جا، یہاں پر حیثیت اتنی ہی ہے یہاں کی اور اوپر نیچے نہیں جائے گی، تو آپ نے نکل جانا ہے، ختم۔ یہ آپ کی سیکنڈری وہ کہہ لے کنفرمیشن ہے کہ آپ کا ٹریڈ زیادہ لمبا نہیں جانے والا۔ سمجھ آ گئی آپ لوگ کو یہ بات؟ جی آپ چلو اچھا ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی، مجھے تو یہ چیزیں سمجھنے میں بہت ٹائم لگ گیا تھا۔ وہ اس لیے کہ آپ نے جو ہے بہت کچھ کر کے سیکھا اور آپ نے ہمیں ڈائریکٹ سمجھایا، تو ڈائریکٹ سمجھنا زیادہ ایزی ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ یہ لیول کون سے ہے؟ کون سے لیول کا پوچھ رہی ہے آئیو بھائی؟ بلو والے، یہ جو بلو والے میں نے لیول بنایا نا، یہ میری ایک پریڈکشن تھی۔ میں یہ ٹائم پہ جب مارکیٹ ادھر تھی تو میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یار یہ مارکیٹ اگر ادھر سے نیچے جائے گی تو یہ ریورسل ہوگا مارکیٹ کا یہاں سے۔ یہ میں نے ایک آرڈر بلاک کے بیس پہ بنایا، دوسرا اس کو ڈیلی کے فیبوناچی پہ بنایا تھا، یہ میں نے اس ٹائم پہ بنایا۔ لیکن یہ جب گیا نہیں، جب دیکھو جو چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، آپ کی اپنی ایک چیز ہوتی ہے اسٹریٹجی۔ میری اسٹریٹجی نے کہا کہ یہ آپ کا فیبوناچی کا 50% لیول ہے، یہ باکس گولڈن زون صحیح ہے۔ دوسرا یہاں پہ آپ کا یہ آرڈر بلاک پڑا ہوا ہے، 2 باتیں۔ اگر مارکیٹ اس سے نیچے رہے گی تو بہت نیچے جائے گی، اگر مارکیٹ نہیں رہی، یہاں پہ فور ایگزامپل میں ایک ٹریڈ کرتا، صحیح ہے، یہ اس کا ریٹریس تھا، یہاں پہ یہ نیچے آیا، میں سمجھے ادھر میں نے ریٹریس پہ ٹریڈ کیا، میں کہتا ہوں یار اگر یہ نیچے گئی تو میں لمبا ٹریڈ پکڑ پاؤں گا، 1x5 1x10 صحیح ہے۔ جیسے یہاں پہ 1x3 کر دیا میں نے فور ایگزامپل کے لیے۔ اب میرا سٹاپ لاس جو ہوگا وہ میری اسٹریٹجی، اپنی اسٹریٹجی وہ ہائی کے اوپر ہوگا۔ اب میں نے یہاں پہ یہ لائنیں پہلے سے لگا رکھی تھی کہ بھائی اگر یہ اس طرح چلتا رہا تو یہ گرے گا، لیکن نہیں چلا۔ میں نے کیا کیا، آدھے میں سٹاپ لاس نکال لیا، ایگزامپل دے رہا ہوں، انٹری نہیں لی میں نے ادھر، کیونکہ مارکیٹ میں یہاں پر یہ ہلچل تھی، یہ گڑبڑ تھی، صحیح ہے۔ تو میں نے دیکھو اپنے پورے اکاؤنٹ کو واش کرانے سے بہتر تھا میں نے اپنا $30-40 مارکیٹ کو دیا، میں نے کہا چلو یہ آپ لے لو، باقی اگر مارکیٹ میری اسٹریٹجی سے آئے گا تو میں اس سے 100 200 300 نکال لیتا۔ اب فور ایگزامپل میں نے جب ہم پچھلے بار بیٹھے ہوئے تھے، مارکیٹ 82 کو کراس کر رہی تھی اس جگہ کو، صحیح ہے، تو ہم نے اسی ٹائم پہ کلاس میں ٹرینڈ لائن بنائی تھی، اور یہ آپ کا لیکوڈیٹی سویپ کا ایریا میں نے بنایا تھا۔ یہ اسی ٹائم کلاس پہ میں نے کہا تھا کنفرمیشن پہ بائی، لیکن اس کی کنفرمیشن اتنی بڑی نہیں رہی، چھوٹے سے ایکسپیریمنٹ کے ساتھ ادھر کنفرمیشن پہ بائی ہوئی تھی مارکیٹ۔ اب میں نے یہ لائنیں لگائی تھی کہ یہ مارکیٹ اوپر جائے گی، یہ شاید کسی کو یاد ہو کہ نہیں ہو، میں نے بنایا تھا کہ یہ بھائی یہاں پہ گڑبڑ کر سکتی ہے، اور اس نے یہاں پہ گڑبڑ کی، لیکن جب سیل میں آئی میں نے یہ لائن اس ٹائم لگایا تھا کہ یہ سیل میں جب آئے گا تو یہاں پہ یہ ریٹریس کرے گا، اور اس نے ریٹیسٹ کرے گا، اور اس نے یہاں پہ ریٹیسٹ کر کے واپس نیچے آیا جو ٹی پی تھا میرا۔ یہ میں نے اپنے لیے ایک نیا اسٹریٹجی لیکوڈیٹی سویپ کا دیکھا تھا کہ بھائی یہ اسٹریٹجی کتنی فالو کر رہی ہے۔ اب میں اس کو لائیو ٹریڈنگ پہ آزما رہا ہوں، کر نہیں رہا ہوں، آزما رہا ہوں کہ ہاں یہ بھائی اس میں کتنی ایکوریسی ہے۔ جب اس نے یہ لیکوڈیٹی سویپ کی تو یہاں پہ ایک پیرابولک موو تھا، پیرابولک نہیں آپ ایسے سمجھ لیں ایگریسو موو کر کے پھر یہ آیا، تب یہ جا کے سیل ہوا۔ اس دن تو ہم لوگ لائیو ہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ یار یہ گڑبڑ ہے، یہ اوپر جائے گا۔ ہاں یہاں پہ ہماری آرڈر بلاک تھی، اور اس نے اس آرڈر بلاک کو رسپیکٹ دی تھی۔ میں اگر وہ چارٹ دکھاؤں، یہ رہے، یہ اب میں اس کو آپ کے پاس لے جاتا ہوں 15 منٹ میں، اسی دن کا ریکیپ کرتے ہیں، اس دن جو مارکیٹ ہوئی تھی۔ جب یہ 82 والی کدھر گئی، یہ رہی 82 والی، یہ آرڈر بلاک، اس کا کلر اس کو میں ڈارک کر دیتا ہوں، یہ بعد میں بنی ہے۔ یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ بھائی اگر یہ آرڈر بلاک کو فلپ کرے گا تو ہم انٹر ہو سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اب H1 کا آرڈر بلاک تھا، وہ فلپ ہوا، یہ جو نیچے یہ آرڈر بلاک ہے نا، اس پہ دیکھیں آپ کا ریٹیسٹ ہوا، جب یہ بریک ہوا آپ کا ریٹیسٹ بائی میں گیا،
پھر یہاں پر یہ آرڈر بلاک جب ٹوٹ گیا آپ کا، یہ ریٹیسٹ ہوا، پھر یہاں سے بائی ہوا. یہ جو میری اپنی آرڈر بلاک کی اسٹریٹجی ہے وہ یا تو آرڈر بلاک ریزسٹنس پوائنٹ بنتے یا آپ کا فلپ پوائنٹ بنتے جہاں سے مارکیٹ نے بائی ہو جانا ہے. اس دن مارکیٹ میں اتنی گڑبڑ تھی، یہ وکس دیکھے اس کے پاس وک ہے، اس کینڈل کے پاس وک ہے، تو ہم سمجھ نہیں پائے مارکیٹ کو کہ بھائی انٹری کرنی چاہیے یا نہیں. اور اگلے دن جب مارکیٹ اوپن ہوا تو اس نے اتنی بڑی کینڈل دی تھی وک. تو ہمارا کیا تھا، ہم بچ گئے تھے اس ٹائم پہ چل سے. مارکیٹ واپس ادھر ہی گئی واپس ادھر ہی آئی. اب ہمیں کیا فائدہ ہوا کہ ہم پہلے نکل گئے تھے، ہم اس کو ادھر سے پکڑ لیں گے واپس اس جگہ پہ. اور انور لالا ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی مارکیٹ جائے گی اوپر یا نیچے جائے گی واپس اس جگہ پہ آ جائے گی، لیکن ہمارے اکاؤنٹ جو ہوں گے نا وہ موجود نہیں ہوں گے اس جگہ پہ. صحیح ہے. تو مارکیٹ میں آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو بچانا ہے کہ بھائی میرا اکاؤنٹ کیسے بچے. اب میں یہ منڈے کے لیے یہ لیول میں نے بنائے، اگر میں نے سیل کرنا ہے تو یہاں سے بائی کرنا ہے تو ادھر سے میرا بائی ہوگا. یہ آرڈر بلاک پہ اس کو سپورٹ ملی ہے، ختم بات. اور کچھ نہیں، میں بیٹھوں گا صرف یہ 2 زون دیکھوں گا. یہ اگر فلپ ہوا ریٹیسٹ پہ بائی کر کے یہاں تک میرا ٹی پی ہوگا، ختم بات. آپ نے مارکیٹ میں صرف بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کرتی کیا ہے. اگر آپ کی ایک سائڈ میں چل رہے تو زندہ بات، نہیں چل رہی تو آپ اپنے لاس کو بچا لو، ختم بات. اور کچھ نہیں چاہیے آپ کو. اچھا روحان بھائی، اگر اسی کے سے ہم آگے چلے نا، یہ اسی پوائنٹ سے جہاں پہ مارکیٹ ابھی کھڑی ہے، تو اس کی اگر ہم دیکھیں ابھی لیکوڈیٹی اس نے نیچے سے تو سویپ کی ہے، ٹھیک ہے. لیکوڈیٹی سویپ کہاں سے؟ یہ لیکوڈیٹی سویپ نہیں ہے. لیکوڈیٹی سویپ آپ کی لو سے ہوتی ہے، ہمیشہ لو سے. فور ایگزامپل یہ لو ہوتا نا، یہ لو اگر یہ اس کو مار دیتا اس ویک کو پورا تو یہ آپ کا لیکوڈیٹی سویپ ہو جاتا. اس نے انٹرنل لیکوڈیٹی جو ہے نا، جو یہاں پہ تھی، یہ جگہ آپ کہہ رہی ہے، ہاں جہاں پہ اس نے موو اپ کی ہے، اور یہ جو ادھر اس کی لیکوڈیٹی، ادھر انٹرنل لیکوڈیٹی پڑی تھی، اس نے وہ اس کو یعنی ادھر سے سویپ کیا ہے. لیکوڈیٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا، بائی ہوئی تھی نا وہ لیکوڈیٹی اس نے فیڈ کیا. ہاں جہاں سے اس نے بائی اس سے اوپر والا. یہ جو لیکوڈیٹی کا جو کانسیپٹ ہے، میں اس پہ اتنا خاص ابھی تک پہنچا نہیں ہوں، ٹیسٹنگ کر رہا ہوں. لیکن میں انٹرنل لیکوڈیٹی کو نہیں دیکھتا، میں ایکسٹرنل جو بڑی لیکوڈیٹی ہوتی ہے ان پوائنٹس کو دیکھتا ہوں. وہ ایکسٹرنل والی تو پھر وہی بات ہوگی نا، یا ٹاپ ہے یا باٹم یا باٹم ہے. ہاں تو یہ ابھی اس نے انٹرنل لیکوڈیٹی جو ہے نا ایسے سویپ کی ہے، اور وہ اوپر سے بھی وہ سویپ کر کے آیا انٹرنل لیکوڈیٹی. جو نیچے سے یہ اوپر گیا نا، اوپر ادھر یہاں سے میرا سیل لگا ہوا تھا، یہاں سے آس پاس ادھر کہیں پر میں نے سیل لگایا تھا. 74 یا 74 جو اسکرین شیئر کیا تھا. ہاں ادھر یہ آس پاس یہاں پہ میں نے اپنا سیل لگایا تھا. کیوں؟ وہ فیبوناچی کے میرے پاس 50% زون بھی بن رہا تھا، اور یہاں پہ ایک ریزسٹنس پوائنٹ بن رہا تھا اس آرڈر بلاک کے آس پاس. یہ جو آرڈر بلاک ہے نا اس کے آس پاس میں نے 74 پہ لگائی، اور میں نے اپنے آرڈر کینسل کیے. میرے 80 پہ بھی آرڈر بلاک پہ انٹری بنی تھی، اس نے ٹچ ہی نہیں کی. لیکن میرے پاس جو ادھر یہاں پہ یہ انٹری تھی اس کی بیس ایک تو فیبوناچی تھی، دوسرا اگر ایس ایم سی کا دیکھو تو آپ کا یہاں پہ ایک فیئر ویلیو گیپ بنتا ہے. یہ جو کینڈل ہے بیریج کی، یہ فیئر ویلیو گیپ بن رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ بھائی ٹرینڈ ریورسل ہے، آپ کا فیئر ویلیو گیپ سے بھی مارکیٹ گر سکتی ہے. تو مجھے 2 کنفرمیشن ملے، میں انٹر ہوا، اور میرا تیسرا یہاں پہ آرڈر بلاک پہ تھا. میرا سٹاپ لاس بالکل یہاں پر 87 88 پہ تھا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھو مارکیٹ میں اگر آپ نے رہنا ہے نا تو آپ کو ہر چیز میں ایکوریسی پہلے ہونی چاہیے، پھر آپ کے پاس 1 یا 2 اسٹریٹجی ہونی چاہیے، تب جا کے آپ مارکیٹ میں ٹک پائیں گے. اگر مارکیٹ چوپی ہوئی، مطلب گڑبڑ والی مارکیٹ رہی تو. اب میں یہ جو اس لیول کو دیکھ رہا ہوں نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بار اس کو ٹیسٹ کرے گا پھر بائی میں جائے گا یہاں تک، جو مجھے لگ رہا ہے. اب مارکیٹ تو میرے کہنے سے نہیں چلتی، اگر میرے سوچ کے حساب سے چلی تو پروفیٹیبل، نہیں چلی تو میرا چھوٹا سٹاپ لاس ہوگا $5-10، پروفٹ ہوگا میرا $10-15. تو میرا ون ون ریشیو ہے. اگر 10 میں سے میرے 3 یا 4 بھی پروفیٹیبل رہے 3 ٹریڈ، تو وہ میرے سارے لاس کو ریکور کر لے گا اور پروفٹ میں رہے گا. تو اور دوسری یہ سب سے لازمی بات
कि भाई आपके कहने से कभी मार्केट नहीं चलती, ये बात सोच ले। आपके कहने से कभी भी नहीं चलेगी, आपके कहने से बारिश नहीं हो सकती, तो ये मार्केट क्या चलेगी भाई। हाँ, इतना आप कर सकते हैं कि भाई आपको एक अंदाजा है कि यार मैं सोच रहा हूँ ये यहाँ पे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। आप सोच रहे हैं, आप कहते हैं यार मेरा स्टॉप लॉस इधर नीचे होगा नज़दीक, बस तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस, अगर आप ठीक निकले मार्केट को एनालाइज करने में, प्रॉफिटेबल नहीं रहे तो छोटा सा लॉस, खत्म बात, कोई टेंशन की चीज़ नहीं। अभी इसकी जो है ना इंटरनल लिक्विडिटी, ये जो 45 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना, जहाँ से ट्रेंड लाइन शुरू हो रही है वाइट वाली ऊपर, यहाँ पे भी इसकी इंटरनल लिक्विडिटी पड़ी हुई है। बिल्कुल कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये अभी जितनी मूव्स हो रही है ना विद इन द रेंज, ये सारी वो लिक्विडिटी उठा रहा है। जहाँ पे लोग सेल में बैठे हैं वो उधर से लिक्विडिटी, जहाँ पे लोग बाय में बैठे हैं वो उधर आता है, बाय वाली उठाता है। तो ये इस तरह की मूवमेंट फिलहाल हो रही है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की तो मुझे यही पॉइंट मिला कि जहाँ जहाँ पे लिक्विडिटी एक्यूमुलेट हो जाती है ना, ज्यादा देर मार्केट खड़ी रहती है कम मूवमेंट में, और वहां से जब वो नीचे आए या ऊपर जाए तो वहां पे जो लिक्विडिटी जोन बनता है ना, उसको वो स्वीप करने जरूर आता है। बिल्कुल, अभी ये जो मैंने बनाया ना ये पैटर्न है, ये राइजिंग वेज है, पता नहीं क्या नाम है, पटाटा है, जो भी है, ये अभी एक पैटर्न बन रहा है। अगर आपका बात देखे ना, जैसे आपने कही कि इंटरनल जो लिक्विडिटी स्वीप करने आएगा, तो ये अगर इस पैटर्न को सपोर्ट भी करे तो इस पैटर्न का जो टीपी है ना, वो इस ऑर्डर ब्लॉक में, इस पैटर्न की अपनी टीपी, ये यहाँ से इसके जो मोस्टली आप समझ लें, मोस्टली ये पैटर्न बुलिश होता है, बहुत कम ये फेल होता है। अगर मार्केट इस पैटर्न में रही, यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट किया, जिस तरह इधर मार्क करता हूँ, इसने ऐसे करके ऐसे या इस तरह रीटेस्ट की, तो मैं बाय पकड़ के यहाँ तक जाऊंगा। अगर ये नीचे रही तो मेरी ना बाय की ट्रेड है ना सेल की ट्रेड, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है वो बुलिश उसको करते हैं, बुलिश पैटर्न को सपोर्ट कर रहा होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पीछे भी रीटेस्ट में भी करेंगे तो ये ऐसे बुलिश पैटर्न ही है। यार बाकी चुप बैठे हुए, कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन और हाँ ना, इसमें फिर ये चीज भी मैटर करती है ना, जैसे कि अब रशिया में फाइट चल रही है, मॉस्को पे अटैक हुआ, तो वो चीज भी काफी इफेक्ट करती है फिर। ये जो मॉस्को पे अटैक हुआ ना, अटैक ये प्री प्लान है, सही है। अब इसका मैं गेम बताता हूँ मार्केट में करने क्या है। मार्केट में आपकी ये कैंडल ऊपर क्यों गई ओपनिंग पे, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यही है कि पुतिन ने ये उससे क्या कहते हैं, अटैक से पहले पुतिन ने कहा था कि भाई मैं, अगर मेरे पास नेटो यूक्रेन, नेटो और ये क्या कहते हैं उसको, ब्रिटिश वगैरह यूएसए जो भी है, अगर मेरे पास आए तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, भाई वो मेरे मामले में दखल ना दे। तो ये उसने ये बात जब कही ना, तो मार्केट में आपका ये एक बुलिश मूव आया सिर्फ उसकी बात कहने से। अब वहाँ पर वॉर हुई, जंग हुई, सही है, लोग उसमें मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट घूम रही है। एक चीज भी जो वो लगा लें अपनी चार्ट पे, अच्छा, जो अपने एक्सप्रेशन भी सेम उसी तरह उसने किया होगा। MT5 है, ट्रेडिंग व्यू पे लगा। अच्छा ट्रेडिंग व्यू पे हो। अब स्क्रीन शेयर नहीं किया, पहले लगा लें, बाद में मैं दूसरी स्क्रीन पे करके देखता हूँ, बाद में करता हूँ, अभी ये स्क्रीन एक ही है मेरे पास। नहीं, अभी तो आपका स्क्रीन स्टॉप है, अभी कर लें तो चार्ट को रीओपन करें। मेरा स्क्रीन लगा हुआ है लाला, 1 मिनट में स्क्रीन स्टॉप करके लगाता हूँ। स्क्रीन आपका ऑफ है, चलो क्या मैं अभी लगा के देखता हूँ। लाला मैंने आपको एक पिक्चर सेंड की थी किस टाइम? व्हाट्सएप। अच्छा, ठीक नहीं किया।
लगाओ भाई, पेस्ट करो। अप्लाई करो, ऑफ कर इसको, छुपा लो। आई, हाँ, अभी स्क्रीन में अभी शेयर कर दो। 1 मिनट लला, इसके आए क्यों नहीं? मेरे इसको छुपा लो। हाँ, इस पे भी ये जोन दिखा रहे, बिल्कुल आप अभी स्क्रीन शेयर कर देना जो आप भेजने वाले। करता हूँ। स्क्रीन आपका ऑफ है। स्क्रीन वाले बाबा, ये रही, आ रही है आप लोग को मेरी हाँ, स्क्रीन? अभी आ रही। वो अप्लाई कर देना, अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर दूं? हाँ, कर दें। कर देता हूँ। ये रहा, मेरे चार्ट्स को छुपा लेता हूँ। ये अभी वो अप्लाई हुआ कि नहीं? हाँ, ये अप्लाई इधर हो गया 45 मिनट में, ये H1 में, ये रहे। अच्छा, अभी बिल्कुल वही सेटिंग, जो मैंने हाँ वही सेटिंग जो है ना, सेटिंग में आपको बाद में इसका बता दूँ। सही से। हाँ, ये देखे ना लाला, सेम वही चीज जो कि डिमांड सप्लाई। बिल्कुल मेरे वही जो मैंने बनाया ना, बस आपको तो पता है कि हमारे पास जो होती है ना वो लाला के पास माल पानी बहुत है भाई इस तरह का। देखा हो भाई, चलो ये अभी मैंने इसको यहाँ पे लगाया। आप लोग इसको सेव कर लो, अपने चार्ट पे भी लगाओ, और जब मार्केट इन जोन के पास आए आप उसको देखिए कि भाई ये फ्लिप कर रहे ऑर्डर ब्लॉक को या नहीं। अगर फ्लिप कर रहे रिटेस्ट पे बाय, नहीं तो आपका यहाँ पे रिजेक्शन पे सेल। छोटे छोटे जोन है, मेरे ख्याल में 81 से 85 $4 का ये जोन है छोटा सा, और ये वाला जोन तो ऑलरेडी इंटर हो चुका है। और कोई किसी का सवाल? अस्सलाम वालेकुम रोहन भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हो रोहन भाई? ठीक ठाक। अच्छा यार, ये अभी जो लाला ने आपको दिखाया था वो इंडिकेटर दोबारा दिखाना एक बार। नहीं दिखा, क्योंकि ये टाइम फ्रेम पे आप उसको वेट करेंगे ना, अलग अलग। ये जो लाला जो अभी बता रहे ना, ये जो मुझे चार्ट बताई, ये मैं उसको समझता हूँ चार्ट को, सही है। अब मैं अगर उस चार्ट को अप्लाई कर लूँ तो उस चार्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझ नहीं आएगी, आप उसके बेस पे एंटर हो जाएंगे, आपका काम खराब कर देगा। ये मैंने मैन्युअली क्यों बनाया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आप समझ ले 80 to 90% एक्यूरेट जोन है। इसमें जो मेरे शर्तें, जो मैंने अपनी शर्तें रखी कि हाँ भाई मेरे बैक टेस्टिंग के हिसाब से इसमें ये शर्त अगर है, इसने ये बात फॉलो की है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, तब जाके मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया। नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किए हुए हैं, वो जस्ट वैसे देखना था उसकी कुछ क्या है, उसकी एक्यूरेसी है। तो आप खुद क्यों नहीं बनाते हैं? कौन सा बता? नहीं, ये पहले जो चार्ट है ये तो मैंने लगाया हुआ है ना, नहीं, मैं कह जो रहा आपने हूँ, मार्क किया है। देखो इंडिकेटर हम लोग क्यों यूज करते हैं? हम लोग अगर इंडिकेटर यूज करते हैं तो एक कंफर्मेशन के लिए कि हाँ अभी एक फॉर एग्जांपल इंडिकेटर ने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनाया है, सही है, तो मैं उस एरिया को देखूंगा मल्टीपल टाइम फ्रेम में कि हाँ ये एक्यूरेट है कि नहीं। अगर नहीं है तो मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। आप लोगों का मसला ये है कि अगर आपको वो ये जोन दिखाए ना, आप उसके पीछे पूछताछ नहीं करते, उसके पीछे वो क्या कहते हैं, रिसर्च नहीं करते कि हाँ भाई इसने ये लेवल तो बनाया क्यों, क्या ये एक्यूरेट है कि नहीं। इसलिए लाला अक्सर इंडिकेटर नहीं देते लोगों को। हम लोग इंडिकेटर में वो एक इंडिकेशन दे देते। अब मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाने में 4 मिनट लगते हैं, 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं, ढूंढने में, निकालने में, बनाने में। अब वो इंडिकेटर मुझे 10 सेकेंड में बता देते हैं, तो मुझे मेरा 10 मिनट है, वो टाइम कट हो जाते 5 मिनट में। मैं डायरेक्ट वहां पर जाके वो
ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मैं अपनी सर्च करता हूँ کہ ہاں یہ ہے کہ نہیں. اب یہ پورے زون میں مجھے کتنے آرڈر بلاک ملے؟ 1 2 3 آرڈر بلاک. اب ایسے ہی یہ تینوں کو اتنا آسان نہیں ہے. میں اس کو ویکلی سے لے کر جاتا ہوں چارٹ کو. مجھے جب کوئی آرڈر بلاک ملتے تو میں ادھر آ جاتا ہوں، ویکلی میں آ جاتا ہوں. ویکلی سے پھر میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کوئی آرڈر بلاک ہے کہ نہیں. اب فار ایگزامپل مجھے یہ آرڈر بلاک ملا ہے تو یہی آرڈر بلاک کو میں مارک کروں گا، جاؤں گا 45 منٹ میں. تو 45 منٹ میں وہ یہاں پہ بنے گا یا یہاں پہ بن جائے گا آرڈر بلاک. تو ویکلی سے 45 منٹ جاتے جاتے آپ کو 10 منٹ لگ جاتے ایک آرڈر بلاک کو دیکھنے میں. وہ میڈیکیٹ ہوا ہے، مطلب ریٹیسٹ اس کا ہوا ہے، فلپ ہوا ہے یا ایسا کچھ ہوا ہے کہ نہیں. تو وہ انڈیکیٹر مجھے ڈائریکٹ بتائے گا آپ کا یہ آرڈر بلاک ہے، اور میں ڈائریکٹ بس ٹائم فلپ کرتا رہوں گا، مارکنگ نہیں کروں گا. تو اس طرح میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. اچھا روہن بھائی، اس دن آپ نے ایک بیک ٹیسٹنگ کے لیے وہ بتائی تھی ویب سائٹ، اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام ہے گو چارٹنگ. یہ آپ گو کے چارٹنگ. سامنے گو چارٹنگ ہے. اس پہ آپ جائیں آپ کو مل جائے گا. آپ جتنے انڈیکیٹر لگانا چاہتے، جتنا آگے پیچھے جانا چاہتے ہیں، آپ کو سب بتا دے گا. یہ تو ہن میرا ہوتا ہے، یہ آپ کا ہی موونگ ایوریج لالا. سنبھال کے رکھو. بالکل لالا. اور یہ تصویر بھی آپ لوگ اپنے پاس سیو کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں کہ بھائی آپ کا رسک ریوارڈ ریشیو کتنا ہونا چاہیے، کتنے ٹریڈ کے بعد آپ پروفیٹیبل رہیں گے. شیئر سیو کیا آپ لوگوں نے؟ کر لیا. چلو صحیح، آپ لوگوں نے سیو. باقی لالا کے گروپ میں بک شیئر کروں گا، جو کینڈل سٹک بیس گروپ ہے، جو آپ کو کینڈلز کے بارے میں اور بتائے گا. ہمارے بزرگ ہے، پتہ نہیں حرامی نام کا بھی کوئی کینڈل اس میں آتا ہے جو چائنا اس کو کہتے ہیں، پریگننٹ کو ایسا کچھ ہے. تو آپ کو ایسے بہت ساری چیزیں اس میں مل جائے گی. بک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ لوگ اس کو پڑھتے رہنا. دیکھو جتنی زیادہ تعلیم ہوگی اتنی زیادہ ایکوریسی ہوگی. یہ والا زون تھا میرا، یہ دیکھیں، یہ فیبوناچی میں نے لگایا تھا. اس کا انڈے کا چارٹ کدھر ہے؟ انڈے کا چارٹ یہ رہا آپ کا انڈے کا چارٹ. انڈے کا چارٹ میں نے لو اور ہائی مارک کی. یہ میرا 50% زون بنا. میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ بھئی یہ رسکی ٹریڈ ہے، کوئی لینا چاہے تو. لوگوں نے یہاں سے لیا تھا، پھر میں نے یہاں سے پکڑا اس کو، یہاں سے یہ 74 سے، جو بالکل اس کی کنفرمیشن پہ میں نے پکڑ کے ڈال دی. میرے پاس یہ دیکھیں گولڈ کا 1 2 3 4 5 پیجز ہے نا. یہ پانچوں کے اوپر میں الگ الگ چیزوں کے اوپر میری اسٹریٹجی ہوتی ہے. اب یہ والا پیج ہے، یہ ٹرینڈ لائن اور فیبوناچی کو سپورٹ کرتے ہیں. اس میں چارٹنگ بناتا ہوں، کوئی ٹرینڈ لائن کوئی ایسی چیز بنے. اب اس میں فیبوناچی ریٹریسمنٹ جو ہائر ٹائم فریم کا حساب ہوتا ہے نا، اس کو میں لگا کے دیکھ رہا ہوتا ہوں اس پیج پہ. اب اس پیج پہ میرے آرڈر بلاک بھی ہوتے ہیں، ہر چیز تقریباً آ جاتی ہے. تو اس طرح آپ لوگ بھی اپنے لیے آسانی کر سکتے ہیں. ایک پیج بھی بنا کے اپنی جو اسٹریٹجی آپ اس کو لائیو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. نہیں تو گو چارٹنگ ویب سائٹ میں جا کے آپ اپنا بیک ٹیسٹنگ کریں، کوئی ضرورت نہیں ہو سبسکرپشن کی. اچھا روہن بھائی، اس میں کچھ گولڈ میں ڈفرنٹ نہیں ہوتا؟ یہ اونڈا کا چارٹ ہے یا دوسرا مارکیٹ کیا ہے؟ ابھی جیسے یہ آپ نے 4 لگائے ہوئے ہیں، 4-5 ہے گولڈ کے آپ کے، اس میں اب کچھ میں ڈفرنس تو نہیں ہوتا؟ اس میں ڈفرینس ہے ہر کسی میں. آپ یہاں پر دیکھ سکتے 65 30 ہے، یہ 65 60 ہے، یہ 64 80 ہے. میں جب لیول ڈرا کرتا ہوں نا تو اس سے پہلے، اب فور ایگزامپل یہ 65.310 ہے، تو میں اپنے چارٹ کو دیکھتا ہوں میرا جو بروکر کا چارٹ ہے وہ کہاں پر ہے. فور ایگزامپل $30 کا فاصلہ آ رہا ہے نا، 30 سینٹ کا. تو میں جو اپنا آرڈر ہوتے ہیں نا وہ 30 سینٹ یہاں سے سیل کر دیتا ہوں.
جب یہ ریجیکشن ہوتی ہے تو میرے یہاں پہ اس کی ریجیکشن ٹریڈ ہوتی ہے، ٹریڈنگ ویو یہاں پہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ اچھا تو آج اورحان، سارے کو دیکھنا ہے جی یہ لالا۔ جو میرے بندے بیٹھے ہیں، میرا سب سے ایک سوال ہے کہ جب ایک لو کے بعد مارکیٹ ہائی لگاتی ہے، واپس لو سویپ ہو جاتی ہے، ہم دوبارہ سیل یا بائی کدھر سے لے سکتے ہیں؟ جواب ہے لو سے مارکیٹ اٹھی، ہائی لگایا، ہائی کریٹ کرنے کے بعد وہی لو کو سویپ کیا، ابھی ہم بائی اور سیل کا ٹریڈ کدھر سے لے سکتے ہیں؟ یہ بڑی منہ کا بتا رہا ہوں ابھی جسٹ مارکیٹ ریئر چھوڑیں۔ لالا اگر اس نے ری ٹیسٹ کیا نا دوبارہ پھر سے لوگ آپ میرا سوال کا جواب سوال نہیں سکتے۔ ایک مارکیٹ لو سے ہوتا ہائی کریٹ کر دیا، واپس اسی دن میں یا اگلے دن جدھر سے پھر لو مارکیٹ گیا، اٹھی لو سویپ کیا، اس کے بعد ہم ٹریڈ کدھر سے لے سکتے ہیں؟ یہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ آپ لوگ یاد رکھیں، اگر ہم بڑا ٹائم فریم دیکھتے ہیں تب کون سی جگہ سے ہماری انٹری دوبارہ بنے گی؟ سپوز اگر ہم سے ٹریڈ ٹوٹ گئی تو سامنے آپ کو چارٹ نظر آ رہا ہے۔ لو سویپ ہو گیا، کیوں لالا ان کو تکھا رہے ہو؟ سیدھا بتا دو، یہ سیدھا بتاؤ لالا۔ تھک جائیں گے سوال کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ نہیں یہ اس کا آج کا جو آپ نے اتنا کیا نا، اس کو تو ہم بھی تھوڑا بتائیں گے۔ بالکل لو سے اٹھا، ہائی لگایا، دوبارہ پھر لو سویپ کیا۔ ابھی چلو ہم نے ٹریڈ لے لیا، ہم دوبارہ ٹریڈ کیسے لے سکتے ہیں؟ ابھی ہم سے بائی مس ہوئی تو ہم کیا کریں گے؟ بائے دوبارہ یوزلی تو وہی جب وہ ری ٹیسٹ کرتا ہے تو اس میں بائے لیتے ہیں نا۔ ابھی مارکیٹ نے پرسوں کیا کیا ہے، جو جس دن بند ہو گئی، لو سے 50% لگا کے ادھر سے باڈی بنتی ہے نا کینڈل کی آخری باڈی، اس میں میجرمنٹ لگا کے 50% پہ آپ کا دوبارہ سے ریٹیسٹ اس کو بولتے ہیں، ریٹیسٹ ری ٹیسٹ میں وہی ریزن پر اس کی ابھی ریٹیسٹ پہ ہمارے 50% سے پرسوں گرا کہ نہیں گرا؟ سب میں اپنے ساتھ بیٹھے تھے، ہم نے کیا افسوس کیا کہ نہیں، کہ نہیں ادھر سے پکڑی نہیں نا۔ اور یہ کنفرم ٹریڈ بالکل ہاں بالکل، کیونکہ اس نے ہم ویٹ کر رہے تھے لالا اس کے آرڈر بلاک۔ ابھی پیچھے تھوڑا آ گیا، اس میں ایک مرتبہ لو توڑا، 2 گھنٹے کے بعد ہائی لگا، ہانی کے بعد لو کو سویپ کیا، پھر ریٹ اس پہ دوبارہ ہمارا صرف 2.5 ریشو میں ہمارے ٹریڈ میں ہاں بالکل 50% پہ وہ چلا گیا، مشکل نہیں مگر ہے ہم نے وہ انشاءاللہ ایک دن پہ ایسی کلاس رکھیں گے نا، انشاءاللہ سب سمجھ آ جائے گا۔ سنیپر بھائی بھی آئیں گے، وہ بھی ایک کلاس دیں گے۔ ویسے ارحان بھائی 2 چیزیں، ایک پہلے دن جو آپ نے وہ آرڈر بلاک والی بتائی ہے، وہ چیز یعنی وہ بیک یوٹیوب پہ ٹیسٹنگ جائے، میرا والا نظر آ رہا ہے ورحان کے لیے، آپ کا اسکرین؟ نہیں میرا چینل پہ چل رہا ہے، میں ابھی وہی دیکھنے والا ہوں، ان کو بتانا بھی تھا کہ آپ کا چینل ہے۔ پاک نیٹ ورک آفیشل، ہاں پاک نیٹ ورک سبسکرائب کیا ہوا ہے اس میں۔
آپ کی ویڈیو سے کچھ دن پہلے ریکارڈ ہوئی اس میں فرسٹ ابھی والا ہے فرسٹ والا ابھی لائیو دیکھ چیک کرو یہ ہاں جی یہ آپ کا لائف چل رہا ہے. اچھا روحان بھائی اس کے اوپر آپ کیونکہ آپ کے اصل میں نالج ہم سے تو بہت زیادہ ہے آپ نے جو آرڈر بلاک والی اسٹریٹجی بتائی نا اس دن وہ تقریباً 80% جو ہے نا 80 to 85% وہ ایکسیکیوٹ ہوتی ہے ہر جگہ. بالکل. تو دوسری ایک اور اسٹریٹجی یہ جو لیکوڈیٹی والی ہے نا آپ اس کو بھی تھوڑا اسٹڈی کریں یہ تو اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج ہے اس کی لیکوڈیٹی. دیکھو آپ کی میں اس کے اوپر ابھی کام کر رہا ہوں لیکوڈیٹی پہ بھی میں اس پہ بھی کام کر رہا ہوں پر ہر انسان کی ایک اپنی مختلف اسٹریٹجی ہوتی ہے صحیح ہے. تو آپ نے اپنے لیے ڈھونڈنا یہ کہ بھائی میرے لیے کون سی اسٹریٹجی پروفیٹیبل ہے. اب فار ایگزامپل میں کہتا ہوں یار میرے لیے پروفیٹیبل اسٹریٹجی ہے وہ آرڈر بلاک ٹرینڈ لائن کی صحیح ہے یا فیبوناچی کی تو میں زیادہ غور اس پہ کروں گا. جب میں اس پہ کمپلیٹ شور ہو جاؤں گا پھر میں ایک نیا اسٹریٹجی ڈھونڈوں گا. اب میں آہستہ آہستہ لیکوڈیٹی سویپ کا کر رہا ہوں. لیکوڈیٹی سویپ کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ ٹاپ یا باٹم پہ ہوتی ہے. آپ کا زیادہ جو ایکوریسی وہ ایکسٹرنل لیکوڈیٹی دیتی ہے اور ایکسٹرنل لیکوڈیٹی بہت کم ٹریڈ دیتی ہے بہت کم ہے تو اس مگر کا وہ یہ مسئلہ ہے. انٹرنل لیکوڈیٹی بائی سائڈ کی بھی سیل سائڈ کی بھی جو آپ دیکھیں آرڈر بلاک اس نے رسپیکٹ نہیں نہ دی آپ اس میں دیکھیں لیکوڈیٹی کے پیچھے گیا. بالکل. اب یہ جو یہاں پہ میں نے کچھ دن یہ 4 دن پہلے یہ چارٹ شیئر کیا تھا فیبوناچی کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر پہلی ویڈیو میری اس میں نے یہ چارٹ شیئر کیا تھا کہ بھائی یہ گولڈ مارے گا 210 کو اور اس نے بالکل 210 ماری تھی. میں نے ایک تمبنیل شیئر کیا کچھ بتانے کے لیے لوگوں کی کون یہ چارٹ پکڑے گا اور ماشاءاللہ کسی نے بھی نہیں پکڑا سب پیچھے رہ گئے. میں نے کہا واہ اب ان سے بھی بات خراب. یہ میرا بھی چینل ہے اس پہ بھی آپ لوگ وہ کر دیں لالا کا چینل اور یہ میرا چینل یہ دونوں پہ آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے. اس پہ آپ کو ویڈیو ملے گی. میں نے RSI پہ ایک ویڈیو بھی بنائی ہے آپ لوگ کو مل جائے گی. RSI میں نے اس کو کیا ہے پہلے یہ میں گیمنگ بھی کرتا تھا اس پہ یہ RSI کو میں نے صحیح سے وہ ایکسپلین کیا. آپ اس کو بھی دیکھ لیں RSI کی اسٹریٹجی بھی آپ کو کام آ جائے گی کبھی. کیونکہ اس دن جب ہم لوگ بیٹھے تھے تو یہ اس نے آرڈر بلاک رسپیکٹ نہیں نہ دی 2-3 جگہ پہ تو پھر میں نے تھوڑی ریسرچ کی. میں نے کہا یار یہ آرڈر بلاک اس نے رسپیکٹ نہیں دی یہ یعنی گزر گیا ہے یا ٹچ نہیں کیا. نہ یہ چیز نہیں آپ کا آرڈر بلاک کو وہ رسپیکٹ دے گا. میں نے آپ کو اس دن کہا تھا آرڈر بلاک یا ریزسٹنس بنے گا یا فلپ ہو کر سپورٹ بنے گا اور یہی آرڈر بلاک میں آپ کو دکھاتا ہوں. اگر چھوٹے ٹائم فریم میں تو اس نے آرڈر بلاک کو جو ہم اس دن بیٹھ کے دیکھ رہے تھے نا فلپ کیے یہ والے پہلے والے کو اوپر سے فلپ کیا ہے. صحیح میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں سمجھاتا ہوں آپ کو. ہم نے جب اس دن دیکھا یہاں پہ یہ آرڈر بلاک صحیح ہے یہاں سے یہ کیا. میں نے کہا آپ لوگوں نے 82 پہ انٹری نہیں لینی یہ بڑا آرڈر بلاک تھا یہ چھوٹے تھے. یہ H1 کا آرڈر بلاک ہے اگر آپ کو یاد ہے اس دن میں نے بنایا تھا یہ H1 لکھا ہوا ہے صحیح ہے. میں نے کہا یہ اس کو مشکل ہے کہ یہ کرے گا لیکن یہ دیکھیں اس آرڈر بلاک کو اگر ہم دیکھ لیں اس آرڈر بلاک کا سٹاپ لاس ہٹ ہوا صحیح ہے. H1 کے آرڈر بلاک نے اس کو رسپیکٹ دیا. پھر بعد میں مارکیٹ نیچے آئی تو یہ آرڈر بلاک جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو رسپیکٹ ملی انٹری نہیں لی پھر بھی کیونکہ الٹے پلٹے کینڈل بن رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو آرڈر بلاک ٹوٹا نا فلپ ہوا تو اس کا یہ ریٹیسٹ ہو کر یہ آپ کا بولش ہو گیا صحیح ہے. H1 کا آپ کا آرڈر بلاک ٹوٹا تو اس نے بائی پہ سگنل نہیں دی لیکن اس سے نیچے کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ تھے تو یہاں پہ میرے لیے خود بہت مشکل تھا کہ یہ رسکی ٹریڈ ہے بائی کا. اب یہاں پہ آپ کا دیکھیں یہ آرڈر بلاک ٹوٹا یہ اس کے اندر ہی ریٹیسٹ ہوا ہے. یہاں پہ ایک کینڈل جیسے نکلا دوسرے نے اندر واپس انٹری کی یہ آپ کا فلپ ہو گیا. تو آرڈر بلاک ایسا چیز ہے کہ وہ آپ کا یا تو اس کو رسپیکٹ دے گا یا اس کو فلپ کرے گا. اس کو لازم کرنا پڑے گا فلپ کرے گا وہ
चाहे 5 मिनट में हो या 15 मिनट में, फ्लिप करने के बाद रीटेस्ट करके वो जाएगा उधर वापस उस जोन में। तो ऑर्डर ब्लॉक ऐसी चीज़ है, इसको मैंने क्यों पकड़ा है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को आजमाया, बहुत सारी स्ट्रेटजीज है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग को एक एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसने मुझे एक्यूरेसी दी वो ऑर्डर ब्लॉक ने दी, क्योंकि ये ऐसा जोन बना देते हैं ना जिसको मार्केट, आप ऐसे समझे मार्केट उसको छोड़ नहीं सकती उस जोन को। मार्केट को उस जोन पे या तो बाय करना होता है या सेल लाजिम करना होता है। तो मैं देखता हूँ कि भाई ये अगर मुझे ऑर्डर ब्लॉक फ्लिप करके दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं बाय करूँगा। मेरा अगर सेल का स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो मैं उस पर एंट्री दूसरी लगा के बाय कर दूंगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसने मेरी सेल का स्टॉप लॉस हिट किया, सही है, मैं नहीं इंटर हुआ, रीटेस्ट हुआ, ऊपर वापस आया, मेरी बाय हो गई। मेरा $10 का स्टॉप लॉस लेकर मुझे $30-40 दे दिए इसने उसी टाइम पे। तो ये आपका इसमें जो वही जोन पे कुछ ना कुछ देता है लाजिम, आप एक्टिव होंगे तो आपको कुछ ना कुछ लाजिम मिलेगा। अच्छा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक इसने फ्लिप किया था, इसकी कंडीशंस क्या थी कि फ्लिप हो गया, निकल गया आगे? फ्लिप का कंडीशन ये होता है कि कभी कभार आपकी न्यूज़ आ जाती है, कभी कभार सही, जो न्यूज़ आपको वो रेजिस्टेंस नहीं बनने देता, उसका अंदर पावर होती है, बाइंग पावर, वो उसको तोड़ देते हैं एकदम से। अब जब वो एकदम से ऑर्डर ब्लॉक को तोड़े तो आपने 5-15 मिनट में आना है, देखना है कि भाई ये जो ऑर्डर ब्लॉक टूट गया है इसके ऊपर रीटेस्ट हुआ है कि नहीं। रीटेस्ट हो रहा है, आप यहाँ पे जब ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाए आपने अपना इधर ट्रेड लगा देनी है, लिमिट जब ये ब्रेक हो जाए लिमिट लगा देनी, स्टॉप लॉस नीचे, आपका फ्लिप हो गया, बस उसको आपने देखने कि कहाँ पर आपने निकलना है, बस और कुछ नहीं। सही। और ऐसा भी पॉसिबल अगर ये फ्लिप हो तो दोबारा फिर यानी डॉज करे बहुत कम है मार्केट में। तो ये है कि लॉस तो आपको होता ही होता है, लाजिम है, बस वो कितना होगा। अगर ये फ्लिप करने के बावजूद भी आपको लॉस दे देते हैं तो आपके पास अगर 10 में से मैंने जैसे कहा ना 3 ट्रेड भी आपके प्रॉफिटेबल रही तो आपका लॉस रिकवर कर लेगा। मेरे साथ तो ये बहुत कम होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन अगर हो भी जाए तो वो दिखता भी नहीं है जी। ये मार्केट है, किसी भी तरफ जा सकती है, बाय सेल दोनों में। उस दिन तो वैसे बड़ा लाइव आपने कहा भी कि ये मार्केट गड़बड़ है, ये मैंने कहा था क्योंकि उस टाइम पे मैं समझ गया था इसकी कैंडल, जो मैं कैंडल चार्ट ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे एक स्ट्रेटेजी कैंडल बेस भी है जिसमें मैं बहुत सारे कैंडल्स देखता हूँ, उसमें मैं समझ गई कि भाई इसके उल्टे पुल्टे कैंडल बन रहे हैं तो ये मार्केट सही हालत में नहीं है। अब मार्केट देखो, मैं एंटर ही नहीं हुआ, लॉस ही मैंने नहीं ली, ना प्रॉफिट लिया। मार्केट आज देखो वापस उसी लेवल पे, और उसी लेवल पे मैंने वापस प्रॉफिट निकाल लिया। खैर अगर ये गुजर गया तो ये तो हाथ में आया। मैं लालच नहीं करता, इस वजह से प्रॉफिटेबल हूँ। आप लालच नहीं करो, इस वजह से आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। नहीं, उसके बाद इसने ट्रेड जो 2 दी है ना, 2-3 ट्रेड सी बहुत अच्छी। एक ये जो आप अभी ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है वो नीचे की ट्रेड थी, बहुत अच्छी ट्रेड थी, स्मूथ ट्रेड। और उसके बाद ये भी एक नीचे डाउनवर्ड ट्रेड, बहुत स्मूथ ट्रेड थी। बस आपको ये चाहिए ना कि आप कितने इंतजार से उसको, इंतजार से तसल्ली से बैठ के आप देख रहे हैं।